آج ہمیں وائٹ روم میں جمع کیا ہے. اس کی سٹوری کیا ہے؟ کوئی سٹوری نہیں ہے. اٹس اے نیو لاؤڈ اینڈ کلیئر ہم کرتے تھے ایک زمانے میں, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو کافی ٹائم ہو گیا تھا وہ کیے ہوئے. گڈ ٹو بی بیک بیکاز ہمارا یہ جو بیٹھنا ہوتا ہے اور بات چیت کرنا ہوتا ہے وہ رمضان ٹو رمضان ہو گیا تھا کافی عرصے سے. سو الحمدللہ مین اسٹارٹنگ اگین. یس الحمدللہ. اور اصل میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پہ انسان کا بات کرنے کا دل چاہتا ہے, اور جو لوگ ہیں ان کو گائیڈنس بھی چاہیے ہوتی ہے. سو آئی وانٹیڈ کہ ہر فرائیڈے نائٹ کو ہم ایک یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر ری لوڈیڈ کے نام سے یہ ہم کیا کریں انشاءاللہ, اور جس میں ہم کرنٹ افیئرس بھی ہیں اور ویسے بھی جنرلی جو بھی گائیڈنس ہم سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ یوتھ کو چاہیے وہ ہم لازمی دیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو سبحان اللہ آج کل پاکستان کے جو حالات ہیں اگر وہی ہم دیکھیں, انڈیا پاکستان کے حالات, بہت زیادہ سیلاب نے تباہی پھیری ہوئی ہے. افغانستان میں زلزلے نے بہت زیادہ اس میں 1000+ ڈیتھس ہوئی ہیں اس میں. اور اپارٹ فرام ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں, وہ تو نو ڈاؤٹ ہے ہی ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے. بٹ اپارٹ فرام دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو ہولڈ آر لیڈرز اکاؤنٹیبل اینڈ آر گورنمنٹس اکاؤنٹیبل, کیونکہ یہ ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, جو ان پلانڈ اربنائزیشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اللیگل سوسائٹیز اور ریور بیڈز ہیں, گاؤں دیہاتوں کو پراپر طریقے سے میپ نہیں کیا گیا, دیر از نو ڈیولپمنٹ, نو پروگریس. اور سبحان اللہ میں بڑا ٹی وی دیکھ کے اور جو نیوز دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ بس فوٹو سیشنز ہو رہے ہیں برو, فوٹو سیشنز ہو رہے ہیں. راشن قصور کے شہر میں, مختلف شہروں میں لوگوں نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں, ان کی ویڈیوز ہیں, تقسیم کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جیسی وہ انٹراج گزرتا ہے XYZ لوگوں کا, اور پھر سے ان کو لے لیا جاتا ہے, کرائے پہ واپس دے دیا جاتا ہے. اس حد تک ڈمی کیمپس بنائے جا رہے ہیں. جب وہ انٹراج آتا ہے, پولیٹیشینز آتے ہیں, ان پہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے, ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے, اور جیسے ہی وہ جاتے ہیں برو یا سبحان اللہ ہم اس ڈیزاسٹر پہ بھی برو 2 نمبری کر رہے ہیں اور فراڈ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اور پی آر اپنی بنا رہے ہیں. میں ناٹ شیور کتنا اس میں حقیقت ہے, بٹ ایک تو خیر فیکٹ یہ ہے کہ دس از ہیپننگ آلموسٹ ایوری ایئر. اب ہر سال ہمارے یہاں پہ پانی آتا ہے, سیلاب کہیں نہ کہیں آتا ہے, وہ باندھ ٹوٹ جاتے ہیں. یو نو جو آپ نے بات کی نا کہ جو حکمران کو ٹھہرانا, وہ یہی ہے کہ یار وی نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. ایون جب یہ نارتھ والی سائڈ سے شروع, ایوری بڈی سیڈ کہ یار پنجاب آگے والی جگہوں پہ یا پانی آئے گا, ریلا آئے گا, تو آپ ابھی سے آئیڈلی یو شوڈ ہیو پریپیئرڈ لائک منتھس اگو. آپ کو اس سال اگلے سال ایکسپیکٹڈ اگر پھر کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہوگی ہمارے پاس نہیں اتنے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پورے کمپنی ادارے بنے ہوئے, یعنی گورنمنٹ کے ادارے ہیں, پورے ادارے. اور یہ بائی دا وے آپ کو پتا ہے 2005 کے زلزلے کے بعد کچھ آفیسز پورے انہوں نے وہ بنائے تھے, اور یہ ادھر اسلام آباد میں ان کا دفتر ہے. اور مجھے حیرانی ہے کہ ایوری ایئر دے نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. اینڈ ایک بھائی کے اوپینین میں سن رہا تھا, ہی واز لائک کہ دس از ایکچولی اے وے آف میکنگ منی, بیکاز ناؤ واٹ از ہیپننگ, وائی آر دے ناٹ, دے وانٹ کہ سیلاب آئے لوگ مرے تو کیا ہوتا ہے, آپ کو فوراً فنڈنگ ملتی ہے. ڈھیر آپ کے جو ادارے ہیں, فلانی NGOs ہیں, بلا بلا ڈالرز اور یوروز آپ کے پاس آتے ہیں, اس میں سے آدھے اپنی لوگ کھاتے پیتے ہیں, کچھ لگا بھی دیتے ہوں گے اللہ عالم. بٹ اگین دس از, یہ تو نے کہا شاید وہ اپنی PR بنا رہے ہیں کہ ہم نے اتنا یہ کام کیا, اللہ عالم. بٹ اٹ سیمز ویری اسٹرینج کہ یار اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے, ہر سال ہوتا ہے, یا ایوری ادر ایئر سم تھنگ لائک دس ہیپنس, بٹ ہم لوگ بالکل بھی کوئی ہوتا ہے نا کہ 19-20 کا فرق پڑ رہا. اچھا ان کو پتا تھا ایون NDA میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جو چیئرمین نے یہ تو پہلے کہہ دیتے کہ ہر 2 سال میں ایک بڑا ڈیزاسٹر آئے گا, اور یہ جو سیلاب آنے سے پہلے وی نیو کہ یہ سیلاب انڈیا سائڈ سے آ رہا ہے. اچھا یہ بھی اچھا پھر تو نیریٹیوز ہیں. ایک یہ کہ ہم سیلاب وہ آ رہا ہے, ہم پوری تیاری میں ہیں, ہم نے تیاری دیکھ لی ہے, کیا تیاری ہے, گھنٹہ تیاری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ انڈیا پہ الزام کہ انڈیا سارا پانی چھوڑا, تو انڈیا میں بھی راجستھان میں, پنجاب میں بہت جگہوں پہ تباہی پھیری ہوئی ہے برو. سو وہ, اور پھر یعنی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیمز کسی کام کے نہیں ہیں, اور سارا نو ڈاؤٹ ڈیمز کا مین پرپز فلڈز کو روکنا نہیں ہے, بٹ ڈیمز اچھا خاصا پانی کو اسٹور کر سکتے ہیں. دے کین سرو ایز اے سورس کہ وہ پانی روک سکتے ہیں. ہاں اس کے مین پرائمری ریزنز ڈیمز کے اور ہوتے ہیں, بہت سارے ریزنز ہیں, بٹ یہ ہے کہ یعنی ایک عجیب میں دیکھتا ہوں پھر اس میں آ کے لوگوں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ابھی یہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے رپورٹرز کو کہ یہ سوال کرنے کا ٹائم نہیں ہے, یہ اختلافات اور انتشار پھیلانے کا ٹائم نہیں ہے, یہ ٹائم ہے اکٹھے ہو کے. یار جب آپ پروفیٹیبلٹی کی بات آتے ہو آپ کا پرسنلائزڈ ہے, لیکن جب ڈیمیج شیئرنگ کی بات آتی ہے تو آپ وہ سبسیڈائزڈ ہے, وہ لوگوں کے سروں کے اوپر. تو یار میں تو بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں ہمارے حکومتوں سے, ہمارے نااہل
لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ مسلط کیے میرا ہوئے خیال ہے یار اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے. میں سوچتا ہوں کہ اگر اس میں سے کچھ ادارے اور کچھ لوگ سنسیئرلی کام کرنا بھی چاہتے ہوں گے تو کیسے کر سکتے ہیں. ایون جسٹ آپ آرگنائزیشن کا آپ بتا رہے ہیں, اگر اس میں کچھ لوگ کام کرنا چاہتے ہوں گے تو دے ہیو ٹو بی ویل کنیکٹڈ ود سم ادر ڈپارٹمنٹس جو کہ پلان کے بعد ایگزیکیوشن کی طرف جاتے ہوں گے. اگر وہی سنسیئر نہیں ہے فار ایگزامپل, تو ہاؤ وڈ پیپل ورک؟ اچھا, دیر از اے گائے ان مائی حلقہ, وہ آتے ہیں ماشاء اللہ بڑی میچور بھائی ہیں, کافی عرصے سے جو ہے نا ان ٹچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب جس ادارے میں ہوں نا, گورنمنٹل ادارے میں, تو میرے سامنے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور میں نا ان کو روکتا بھی ہوں, کوشش بھی کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ میرے ٹیبل سے ہوتے ہوئے آگے نہ جائے بات. کہتے ہیں میرے اتنے ٹرانسفرز ہو چکے ہیں, اب مجھے انہوں نے ایک ایسے باکس میں بند کر دیا ہوا ہے کہ میں آلموسٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹرو ایسے ہی ہوتا ہے رائٹ. بس میں نام کا امپلائی ہوں اور اب مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے بھی نا کسی بھی وقت وہ نکال دیں گے. تو ہمیں سبحان اللہ دس از سچویشن کہ بندہ نا, یعنی وہی غربا والی بات ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. لوگوں کا نا جنرلی ہوتا کیا ہے کہ مائنڈ سیٹ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کبھی کبھار نا جب کہیں بھی فلڈز آتے ہیں, ارتھ کوئکس آتے ہیں, کوئی بھی کلیمٹی آتی ہے, تو کئی لوگ نا اس انتظار میں ہوتے ہیں جب لا اینڈ آرڈر پلیس میں نہ ہو, جیسے لائٹ گئی ہوئی ہے تو لوگ ایسے موقعوں کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ جو ہے نا چوری کر سکیں آسانی سے, کیونکہ لوگ پینکنگ سچویشن میں ہے, لا اینڈ آرڈر ابھی تک ان پلیس نہیں ہے. لائک وائز اس کو جب آپ اوپر لے کے جاتے ہو تو شاید گورنمنٹ میں بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو ہے اوکیزنس کا. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں آپ کی اور میری ایک لمیٹیشنز ہے, ہماری رسائی اتنی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے پاس ایسے تو کنسلٹنٹس ہوں گے یا یہ ہائر کر سکتے ہیں. آپ انٹرنیشنلی ہائر کر لو کہ یار آج سے مجھے 5 سال بعد یا 10 سال بعد بتائیں کہ گلوبل وارمنگ کہاں تک جائے گی, یہاں جو گلیشیئرس کا جو پانی ہے کتنا میلٹ ہو کے آئے گا, ہم کیسے اس کو جو ہے کیٹر کر سکتے ہیں. جو ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے وہاں سے یہ سب کام ہو رہا ہے. اب دیکھو آپ کی ڈیفارسٹیشن نوٹس میں ہے, آپ کے ادارے بنے ہوئے ہیں, ایوری تھنگ از بینگ شیئرڈ ود دا پولیٹیشنز کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں آپ کے ملک میں. درخت کاٹ کے سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں, لیکن جو مافیا ہے نا, وہ مافیا کیا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو 5 سال کے اندر اندر ختم ہو جائے. اگر یہ وہ کام وہاں پیسے نہ لگائیں جو اس کا اثر 5 سال سے اوپر تک چلے, کیونکہ اگلے نا ویڈیو بھی بنائی ہوئی تھی, اس نے کمپیئر کیا ہوا تھا سیٹلائٹ امیج لے کے. یہ نیلم ریور ہے نا, اس کے اس طرف انڈیا ہے, اس طرف پاکستان ہے, تو سیٹلائٹ امیج سے دکھایا ہوا تھا کہ ان کے جو پہاڑ ہیں وہ سارے گرین ہیں اور ہمارے طرف کے جو پہاڑ ہیں وہاں پہ سارے درخت کٹے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے نا زمین نظر آ رہی ہے وہاں پہ, وہ براؤن ہے, راکی ہے کہیں کہیں سے. تو وہاں پہ جو یہ ڈیفارسٹیشن والا ہے نا کہ ٹنوں کے حساب سے لکڑی جو ہے نا وہ کاٹی جاتی ہے. ٹمبر مافیا ایگزیکٹلی, جس کے خلاف بہت سارے پولیٹیشینز ایک زمانے میں بات بھی کرتے تھے. تو یہ سارا انفارچونیٹلی یہ پیسہ ہے نا برو. دیکھیں یہ راوی کے بیڈس پہ جو پراپرٹیز ہیں جو بالکل اللیگل ہیں, وہ کس نے اپروو کروائیں, وہ کس گورنمنٹ نے اپروو ہوئیں, سب کو برو اسٹیٹس سب پتہ ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کون ان کا ساتھ دے گا اللہ کے علاوہ جو افیکٹیز ہیں. اور اچھا سبحان اللہ بڑے ہمبل فگرز بتائے جاتے ہیں کہ 1.2 ملین آر افیکٹڈ. سبحان اللہ برو, اتنے زیادہ 2.5 کروڑ لوگ افیکٹڈ ہیں انڈیا اور پاکستان میں. جو مطلب افیکٹنگ ایک بندے کی, چلو بھینس گئی ہے وہ افیکٹڈ ہے, یہ فیکٹر ہے. ایک بندے کے گھر میں پانی ہے وہ افیکٹڈ ہے. ایک بندے کی زمین جو فارم لینڈ ہے وہ بہہ گیا, اس میں ختم ہو گیا ہے برو. لوگ اپنے قریبی جاننے والوں پہ اتنا نہیں روتے جتنا اپنے جو کھیتی باڑی کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ اپنے زمین جانے پہ روتے ہیں. ایکچولی امیجن کریں گے نا تو تب اندازہ ہوگا, بلکہ آپ تو اس سملر سچویشن سے گزرے ہیں کہ آپ کی بیسمنٹ میں ایک دفعہ پانی آیا تھا, یو نو, تو مے بی یو کین انڈرسٹینڈ بیٹر کہ کیونکہ کئی ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر سے بنائی ہوئی ہیں اور لٹرلی رو رہے ہیں لوگ کہ یار یہ ہمارا گھر ہے, ہم یہاں رہتے ہیں, and they can see their possessions being destroyed, how it feels actually. Yes bro. اور یہ پانی تو میں نے خود ایکسپیرینس کیا نا, پانی ہر چیز تباہ کر دیتا ہے. آپ کا فرنیچر, آپ کی کبرڈز, آپ کی ایک چیز پانی تباہ کرتا ہے اور وہ کسی کام کی نہیں رہتی. ہم جب یہ ہوا تھا نا گھر میں, ہم نے بیسکلی ایک پنگا لیا تھا. ہم نے ایک انسٹال کی چیز, نیو ٹیکنالوجی تھی, ہم نے کہا یہ انسٹال کرتے وہ بیک فائر کر گئی, وہ کام نہیں کی, تو اس وجہ سے وہ ریورس ہو گیا پانی. خیر وہ جب آیا تو آئی واز لائک ٹھیک ہے نارمل پانی آ گیا. ہم نے بندے بلائے کلیننگ سروسز والے. اسلام آباد فیسلٹی ہے, باہر تو نہیں ہے برو. انہوں نے گھر میں 5-6 بندے انہوں نے سارا صاف کیا اور سارا, بٹ برو ہمیں 6 مہینے لگے ایسا ایسا اپنی چیزوں کو ریکور کرتے کرتے. کیا سے کبرڈز خراب ہو گئی, بیڈس خراب ہو گئے, سارا فرنیچر جس چیز کو پانی ٹچ کرتا ہے نا چیز, اور یہ بڑا نقصان ہے لوگوں کا.
بہت نقصان. اچھا اس میں نا ہر لحاظ سے دیکھیں ایک سائڈ پہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن کبھی کبھار نا ایسے دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں نا آپ کی اپروچ سے باہر ہوتی ہیں. ابھی ریسنٹلی کچھ عرصے پہلے کچھ ہفتوں کی بات ہے, چائنا میں بھی پرابلم ہوئی, یعنی وہاں پہ جو ہے ہیل اسٹارم ہوئی. برو آپ دیکھیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے, اٹ از ایز اف اوپر سے ایسے ہیلز آ رہی ہیں کہ جیسے فائرنگ نہیں ہو رہی ہوتی, اور اتنے بڑے بڑے جیسے بیس بال نہیں ہوتے, اور اتنی تباہی مچی ہوئی ہے. آپ دیکھیں چائنا یعنی کیونکہ کمپیریزن ہی نہیں ہے ہمارا اور ان کا جو ہے نا ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی یا ساری چیزیں, تو وہ بھی وہاں پر بھی جو مالز تھے فل پانی آ رہا ہے, اور یہ وہ ساری نیچرل ڈیزاسٹر پہ تو ہم سب یقین رکھتے ہیں, ہوتے ہیں. دبئی میں سیلاب آ گیا, ایسی رینز ہو جانا, ایون ہماچل پردیش میں بھی بہت تباہی مچی ہوئی ہے جس کو ہم بلیم کریں اس ملک کو. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ تو کچھ چیز کا نام ہے نا, کہ آپ پریمپٹ کر لو, لوگوں کو ایویکویٹ کر لو. ایک ہوتا ہے یار کوئی سرپرائز ہو, لائک ایک دم سے آؤٹ آف نو ویئر, جیسے ایون یہاں پہ جو ہیل اسٹارم ابھی جو اسلام آباد میں کچھ ایسے پہلے اس میں بڑے سخت اولے پڑے, دیٹ واز لائک اے ون آف تھنگ, لائک اٹ واز ناٹ ایکسپیکٹڈ. کل پرسوں جو کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا ریسنٹلی, وہ بھی تو انیوژل تھا. ہاں لیکن ایک چیز ہے کہ آپ کو پتا ہے سیلاب اس سیزن میں بارشیں ابھی ہو رہی ہیں, اب یہ اس نے نیچے تک آنا, لائک یو ہیو لٹرلی ویکس, اینڈ اسپیشلی ان چیزوں میں یو ہیو انف ٹائم ٹو پلان. ابھی اس سال جو ہوگی ڈیزاسٹر جو بھی ابھی تباہی پھیری ہے, اگلے سال تو ایٹ لیسٹ آپ پریپیئر ہو جائیں. سو پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ جب آپ نے بالکل پریپیئرنیس دکھانی نہیں. اچھا تھا آپ نے کہا نا گورنمنٹ کا, میں ساتھ ساتھ نا اس میں جو ہماری بیوروکریسی بھی ہے نا, میں اس کو بھی, کیونکہ ہم لوگ اکثر نا بڑی آسانی سے وی ہیو پولیٹیکل افیلیشنز, کوئی کسی سائڈ کی فائدہ کر رہا ہے, کسی کا کر رہا ہے, بٹ میرے اپنے ذاتی ایکسپیرینس میں نے نوٹ کیا جو بیوروکریسی ہوتی ہے, بیکاز دیر فار ویری لانگ ٹائم. گورنمنٹ چینج ہوتی رہتی ہے, اور کبھی کبھار نا کچھ ایسے ادارے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں, گورنمنٹ چینج ہو جو مرضی ہو, نیچے ان کا کام اسی طرح چل رہا ہوتا ہے. ویری مور ڈمیز ہیں ایک طرح سے نا, اصل پاور تو ہولڈ کوئی اور کرتا ہے. تو وہ وہاں پر بڑا ایشو ہے برو, they make very bad decisions, ایگزیکیوشن کا ایشو ہے. اگر اچھا کوئی فیصلہ کر لے, جس طرح آپ نے بھائی کی نا بات کی کہ I know someone as well, جو کہ جنہوں نے خود اپنی انفیکٹ ٹرانسفر کروائی, کہتے ہیں کہ یار I am in a very powerful position but there is so much pressure and I rather move. انہوں نے کہا مجھے کوئی سکون والے ڈپارٹمنٹ بھیج, بیکاز ہوتا ہی ہے کہ کبھی کبھار آپ کو نا کسی بڑے عجیب چھوٹے سے گاؤں کے شہر کے عجیب جگہ پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو انہوں نے انسٹیڈ آف یار اس سے بہتر ہے اسلام آباد پنڈی میں میں کہیں خود ہی سے سائڈ پر ہو جاؤں. سو سبحان اللہ یہ حالات ہیں. اچھا سولوشن کی اگر ہم بات کریں تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام ان کے زمانے میں بھی ایک ڈراؤٹ جو آنے لگا تھا, تو انہوں نے نا اسٹریٹجی بتا دی تھی کہ تھوڑا سا آرام سے اپنا اناج استعمال کرنا, 7 سال ایسے آئیں گے, اور یہ وہ ساری چیزیں نا. تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بندے کی جو اوپر اتھارٹی ہو, اس کا قوی ہونا, اس کے پاس یعنی اسٹرینتھ ہے, اس کا حکم چلتا ہے, پاور ہے, اور دوسرا امین ہونا, یعنی امانت دار بھی ہو. سو وی ہیو پیپل ہو آر قوی, اسٹرانگ تو ہیں, ان کی سے چلتی ہے, اچھا یار وہ کنسلٹنٹس کو بھی بلا سکتے ہیں, سارے کام کر سکتے ہیں, یعنی امانت داری کا نا مسئلہ ہے. شیخ قوی بھی جو ہے نا, یہ ہے ایک انسان کتنا ایکسپرٹ ہے اپنے فیلڈ کا, یہ بھی قوی کا ہے نا. تو قوی میں صرف اسٹیٹس پاور تو نہیں ہے, قوی میں ہے کہ یو ہیو دا نالج ٹو رول اینڈ گورن دیٹ ایریا. وہ بھی نہیں ہے شیخ. لیکن رول اینڈ گورن کے ایک ہے اتھارٹی ہے, پاور پوزیشن ہے, جو ساتھ کہہ رہے ہیں نا کہ یو کین ہائر دوز پیپل ہو ہیو, جو کنسلٹنٹ جس کو نالج ہے, رائٹ سورس ہے, بیسکلی دا ایبلٹی ٹو میک دوز بریو ڈیسیجنس. یہ لوگ میں بھی آپ کے خلاف آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ ڈیسیجن ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ 5 سال کے بعد اس کا امپیکٹ صحیح نظر آنا شروع ہوگا, تو لوگ ہیں یار رہن دو اس ڈیسیجن. اس کے اندر وہ امانت والا ایشو آ جاتا ہے کہ ان کو سنسیئرٹی نہیں ہے, دے آر ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف دیئر اون پوزیشن. جب آپ مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ, یعنی اللہ مبارک, یعنی پچھلے کچھ 40-50 سالوں میں یعنی پورا جو مڈل ایسٹ ہے, گلف اسٹیٹس جو ہیں, وہ بہت زیادہ پروسپر کیا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یعنی قوی تو ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے برو دنیا سے جو ہے نا کنسلٹنٹس ہائر کیے ہیں ماشاءاللہ, یعنی ڈرینیج کیسا ہونا چاہیے, انفراسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے, آگے 50 سال تک. یہ تب ہوتا ہے جب ملک جو ہے اکنامیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے, یو کین اسپینڈ منی تو ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے برو, کیونکہ ہم اپنی پاکٹس میں ڈالنا چاہتے ہیں پیسے, اور ملک پہ لگانا نہیں چاہتے. ایگزیکٹلی, پیسہ تو ہے, پیسہ ہے. ہاں یہ میں یہ کہنے لگا تھا کہ پیسہ ان کے پاس بھی, ہمارے پاس, اٹس دی وے یو یوٹیلائز دی منی, ایلوکیشن آف ریسورسز نہیں ہے, اینڈ بینگ اکنامکلی سیوی نا, کہ آپ نے یار کہاں پہ لگانا ہے کہاں نہیں لگانا. اینڈ وہی بات ہے کہ سنسیئرٹی ہونا برو, تو مجھے لگتا ہے یہ ساری چیزیں. جو گورنمنٹ آتی ہے 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان کا ویژن کیا ہوتا ہے, ان کا ویژن اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہوتا ہے مینلی, نہ کہ ملک کو جو ہے اٹھانا. اور برو میں نا ایک ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو کہ بہت ہائی پوسٹ پہ, میں ان کا ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کہا کہ میری ریسرچ ہے پچھلے 10-15 سالوں کی اور ٹریول کرنے کی, اینڈ ہی از ایٹ اے ہائی پوسٹ, ویری کریڈیبل. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ممالک وہ
اچھی قومیں اور اچھے نیشنز بنتے ہیں وہ لوگ یا وہ ممالک جن کے پاس 3 سیکیورٹیز ہوتی ہیں. نمبر 1 از پاپولیشن سیکیورٹی، جن کے پاس یوتھ کی اچھی کوانٹٹی ہوتی ہے، یعنی مور دین 50% آف دا پاپولیشن از ینگ یوتھ. نمبر 2 انرجی سیکیورٹی، ان کے پاس منرلز، مائنز، ان کے پاس نیچرل سورسز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں فوڈ سیکیورٹی، فوڈ پروڈکشن ان کی اپنی ہوتی ہے، ان کو باہر کے ممالک پہ ریلائی نہیں کرنا پڑتا ٹو امپورٹ، چاہے وہ گندم ہے یا رائس ہے یا آپ کے فروٹس ہیں. کہتے ہیں پاکستان واللہ ایسا ملک ہے، کہتے ہیں آپ پاپولیشن سیکیورٹی آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں ہمارا ینگسٹرز کا گراف سب سے بہتر ہے. حالانکہ پوری دنیا میں پاپولیشن سیکیورٹی کا کرائسس ہے، ان کے پاس یوتھ نہیں ہے، ان کے پاس لوگ نہیں ہیں. تو ایون وہ although I don't like that person جو ایلون مسک ہے، بٹ اسٹل اس نے یہ کہا کہ سب سے بڑا ڈیلیما اور پینڈیمک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ اور یوتھ نہیں ہے ہمارے پاس، پاپولیشن سیکیورٹی ہمارے ہم کرائسس میں ہیں. وہ اس نے کہا بڑا کلیئرلی بولا سکا ویسٹ میں ڈی پاپولیشن چل رہی ہے. سو کہتے ہیں بیکاز دیر مور پیپل ڈائنگ کمپیئر ٹو مور پیپل بینگ بورن. سو کہتے ہیں ہماری پاپولیشن نیچے کی طرف جا رہی ہے. یس، رادر دین جو ہمیں ایک میڈیا پورٹری کر رہا ہے کہ آئس برگز اور گلیشیئرز ختم ہو رہے ہیں اور سارا معاملہ. دوسرا جیولوجی کے اعتبار سے، ویدر کے اعتبار سے، یو نو ایوری تھنگ از دیئر. دوسرا انرجی سیکیورٹی، ہمارے پاس جو ریکوڈک مائنز ہیں، ہمارے پاس جو یورینیم کی ریزروز ہیں، ہمارے پاس جو لیتھیم کی ریزروز ہیں پاکستان میں ایمنس، کہ ہمارا بجلی یہ سارے معاملات حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو یوز نہیں کر پا رہے. اور تیسرا فوڈ سیکیورٹی. آپ برو یہاں سے نکلیں نا، آپ کو روڈوں پہ ٹھیلے نظر آئیں گے، فروٹس ہی فروٹس بھرے ہوئے ہیں. آپ جہاں وہ جاپان گیا تھا کوئی، پتہ نہیں کون بتا وہ رہا ایک موٹو ولاگر ہے، وہ بیسکلی وہ جاپان میں تھا اور اس نے وہ ایک ہائپر مارٹ کی تصویر دکھائی جو ہے 50,000 روپے کا جی، وہ اراؤنڈ 49,000 روپے. جی سبحان اللہ. آپ پورے یورپ وغیرہ یہ جو ہیں ان ملکوں میں یار فروٹس جو آتے ہیں اتنے لگژری. کیا میں آپ کو بتاؤں، کینیڈا میں وہ ایک جاننے والے کہہ رہے، کہتے ہیں یار آم جو ہے وہ سمجھ میں کہتے ہوئی ہم ایک تو مہنگا کہتے ہیں اور اوپر سے ٹیسٹی بھی نہیں ہے. ہاں جی، کہتے سائز میں بڑے بڑے ہیں، ویٹ میں کہتے ہیں کھاتے کہتے بہت ایوریج آم. کہتے ہیں پاکستان آ کے کہتے ہیں ہم آم کو لائک اٹس فیلز لائک یار کیا ہی چیز کھا رہے ہیں. لائک دس از دا تھنگ. ہمارے ملک میں ان ملکوں میں فروٹس خود سے مطلب نیچرل، وہ تو وہاں پہ جی ایم او اور پتہ نہیں کس طریقے سے، دین امپورٹڈ، اٹس ویری ایکسپینسو آبویسلی. تو یہ تو بڑی نعمت ہے ہماری. سب کچھ اویلیبل ہے. اچھا نا، مجھے وہ برو واقعہ یاد آیا. دیکھیں شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ینگسٹرز ہیں نا، جو بھی پڑھائی کر کے نکلتے ہیں، اسی پرابلم کی وجہ سے نا ان کو ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ نا ان کے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں. آئی نو دیر آر پرابلمس اور ان کے لیے سولوشن بھی ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار جہاں پر بھی ہم نگاہ ڈالتے ہیں وہاں پہ مسئلہ ہے. اور عمر بن خطاب کے زمانے میں نا، یعنی آپ امیجن کریں کہ جو 2 سپر پاورز تھی، جب ان کو ہرایا گیا برو، اتنا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا. آپ امیجن کریں کہ اس زمانے میں آرمرڈ وہیکلز تو تھی نہیں. اب پرشیا سے سارا خزانہ مدینہ آ رہا ہے، یعنی بہت رسکی تھا، رائٹ. اب عمر بن خطاب نے جب وہ خزانہ اپنے سامنے دیکھا نا، تو انہوں نے ایک تو کہا کہ اللہ اکبر، یعنی کبھی بھی ایسا دیکھا نہیں گیا تھا. اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہیلپ کی ہے یا جو لوگ یہ لے کے آئے ہیں، یہ واقعی اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں. یہ تو اتنا خزانہ کیسے میرے پاس آتا. تو وہ لوگوں نے نا بہت زبردست اسٹیٹمنٹ کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کیونکہ لوگوں کو جو حاکم ملا ہے وہ ایماندار ہے، اس لیے حاکم کو ایماندار لوگ بھی ملے ہیں. تو اٹ گوز یو نو سائڈ بائی سائڈ. یعنی جب حاکم اچھا ہونا شیخ، تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو پھر ضرورت ہی نہیں ہے وہ چوری کیوں کرے، وہ ڈاکہ کیوں ڈالے، وہ فراڈ کیوں کرے. الحمدللہ اس کا اسٹائپنڈ لگا ہوا ہے. تو وہ میں یقین کیجیے گا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام بتاتا ہے، اور اب ویسٹرن کنٹریز میں ان لوگوں نے آپٹ کر لی ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی اولاد ہوتی ہے نا، وہ اسٹائپنڈ لگا دیتے ہیں بچوں کا، فری ایجوکیشن ہے، یہ وہ سب چیزیں. یہ بلکہ ہم اور یہ چیزیں قطر مڈل ایسٹ میں بھی ہیں بائی دا وے. بلکہ قطر میں یاد ہے ہم جو گئے تھے تو ان کا کہ وہاں پہ آپ اپنی گاڑی کھلی چھوڑ کے جائیں، اندر آئی فون رکھیں، نو بڈی از گوئنگ ٹو اسٹیل اٹ. اینڈ وہاں پہ آئی تھنک جیسا آپ نے کہا نا نکاح ہوتا ہے تو لڑکے کو کوئی پتہ نہیں پلاٹ بھی دیتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ گھر بنا لیں. سو اف دا اکانومی اتنی تگڑی ہو آپ کی، برو ہماری بھی ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں ہمارے پاس ریسورسز ہیں، بہت سارے لینڈز ایسے ہیں خالی پڑے ہیں. یار آپ 2 کپلس کو دے دینا ایک لینڈ دے دیں اور کچھ پیسہ دے دیں کہ یار چلو یہاں پہ آپ گھر بناؤ. سو ریسورسز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پاورٹی ابھی بھی ہے. ہاں، اٹ مینز انجسٹس کی وجہ سے. پرابلم ہے انجسٹس کا انجسٹس کی وجہ سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یوتھ ہے نا، دیکھیں ہم نے پرابلم ڈسکس کر لی ہے، جو آنے والی یوتھ ہے، جو لوگ جنریشن سن رہی ہے نا، چاہے وہ جنریشن زی ہے جو آئے گی یا جن الفا تو خیر آئیں گے،
یا ملیلینز ہیں بیسکلی, جو کہ ابھی فیوچر کی لیڈرشپ سنبھالیں گے. میں کہتا ہوں کہ یار یہ پلیز لیگیسی پالیٹکس سے آپ پلیز بچیے گا. باپ بھی پولیٹیشین, اس کا بیٹا بھی پولیٹیشین, اور یہ سارا اس چیز سے بچیں. اور یہ کہ پاکستان کا فیوچر ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم اسمارٹ اور انفارمڈ ڈیسیژنز میک نہیں کریں گے تو ہماری نسلیں بھی یہ باتیں کر رہی ہوں گی اور ہم وہیں پہ کھڑے ہوں گے. اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی, اور سب سے پہلی چیز ہے نا وہ اللہ کی طرف رغبت کرنا, اللہ کی طرف پلٹنا. جس سے اللہ کے بھی دعا کرتے تھے نا کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا. یا اللہ ہمارا دنیا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنانا, آخرت ہی ہو, اور نہ ہی ہمارا جو علم کی جو لینے کا وجہ ہے وہ دنیا کی زندگی بنانا, آخرت ہو, اللہ تیری رضا ہو. اور ہم پہ ایسے لوگ مسلط نہ کرنا جو تیرے سے نہ ڈرے ہمارے بارے میں اور نہ ہم پہ رحم کریں. سو یہ دعا کرتے کرتے وی شوڈ ہولڈ پیپل اکاؤنٹیبل, اور عوام کے پاس بہت پاور ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, جو پراسپرس کنٹریز ہیں ان کے پاس, ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے پاس تو خدا خوفی نہیں ہے برو, ٹھیک ہے. ہاؤ دے آر اسٹل ٹرو ٹو دیئر کنٹریز پراسپیرٹی. برو چیک اینڈ بیلنسز, ڈنڈا, لا انفورسمنٹ ایجنٹ, وہ یہاں پہ مسنگ ہے نا, وہ یہاں مسنگ ہے برو. ڈنڈا نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی فیکٹر نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کرپشن نہیں ہے, جی جی, لیکن وہاں یہ ہو چکا ہوا ہے کہ اوور دی ایئرز دیر ان کا ایک نظام ایسا بنا, اور یہ ابھی ریسنٹ نہیں, لائک سینچریز اگو سے شروع ہوا ہے آہستہ آہستہ ود ٹائم, جو لا اینڈ آرڈر والی بات کی. اینڈ اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ جو جتنے بھی ویسٹرن ممالک ہیں, وہ پہلے انہوں کالونائزرز تھے, یہاں پہ جو نے تباہی پھیری ہے نا وہ ایک مطلب کرپشن کیا, وہ مہا کرپشن ہے, جس کو چھپایا جاتا ہے ایکچولی, دیر سرٹن آتھرز بھی ہیں. ایک ہے وہ بڑے اسپیشلی ہماری ریجن کے بارے میں سب کو بڑے لکھتے ہیں, ولیم ڈیلرمپل, وہ بڑا اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں, ہسٹری کے بارے میں سمجھاتے بھی. ایون ایک انڈین پولیٹیشین بھی ہے, وہ بلکہ رگڑتے ہیں برٹشرز کو کہ تم لوگ جو ہمارے ساتھ کیا ہے, ششی سم تھنگ نام ہے ان کا, he was the Indian Minister of IT I think, کچھ ہے بڑا وہ پڑھا لکھا, یو کے سے بلکہ پڑھے ہوئے آئی تھنک. تو ان کی میں نے کچھ اس طرح کی دیکھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے برٹش جرنلسٹ کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے, یو ڈونٹ نو کہ تم لوگ کتنے بڑے چور ہو, یہاں سے کیا کچھ لے کر گئے جو پوری دنیا میں آج کل ہو رہا ہے. اور یہ افریقن ممالک میں بھی یہی انہوں نے کیا, اسپینش اور جو ساری دوسری کالونیز تھی, فرینچ اور سب نے. بلکہ انفیکٹ فرانس کے تو ابھی بھی جو حالات ہیں وہ آپ کی سوچیں, دے اسٹل ٹریٹ دا وے جو اپنی کالونیز ہیں ان کو بڑے برے طریقے سے. ناؤ دا تھنگ از کہ پہلی بات ہے وہ کوئی مورلی ہم سے بہت آگے نہیں ہے, بٹ دے واٹ دے ڈیڈ واز کہ وہ جب یہاں سے چھوڑ کے بھی گئے تو انہوں نے نا ہمیں پکڑی رکھا ہے, اپنے لوگوں کو چھوڑا بیچ میں. ہمیں جس طرح وہ کہتے ہیں نا ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی, دے لیفٹ فزیکلی چھوڑ گئے, لیکن دے اسٹل سسٹم انہوں نے ایسا بنا, ہمیں پروگرس نہیں کرنے دے رہے, ٹھیک ہے. یہ ترقی کر گئے, یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے, تو پھر ہمارے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے. اتنی ساری این جی اوز, جو ایڈز اور سارا سسٹم, دے ہیو ڈیولپڈ اے ویری کمپلیکس سسٹم. یہ ایک پوری ایک لمبی بحث ہے کہ کس طرح آج بھی ہمیں کس حد تک کنٹرول کر رہے ہیں, بٹ دے آر ڈوئنگ اٹ. سو دے گیٹ اے لاٹ آف بینیفٹ, اور وہ بڑے گلوبل لیول پہ چیزیں کر رہے ہیں. دے ناٹ جسٹ ڈوئنگ اٹ کہ یار ایک میری پیٹ بھر جائے میری, تو اپنے ملک کو انہوں نے اس ٹائم اسٹیبلش کے لیے اپنی جگہ ساری سیٹ کر لی. یہ کرپشن ہے, چیزیں ہیں. دوسری جو چیز ہے جو وہاں کی ہے نا, جو آپ نے بات کی نا عوام کی پاور, وہاں پہ یہ میں نے نوٹ کیا کہ عوام جو ہے نا, عوام پریشر ڈال دیتی ہے. ڈیموکریٹک ملک ہے نا, یہاں جو بھی جیسی وہ ہوا کیسے آئی ڈونٹ نو, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ ایون میری یونیورسٹی میں جو ہماری یونین کاؤنسل تھی, اٹ از ویری پاورفل. اس کے جو جنرل سیکرٹری ہوتا ہے, چیز ہوتا ہے, مجھے تو اس میں پتہ ہی نہیں تھا. میں بعد میں پتہ لگا جی ایک ہمارا تھا جنرل سیکرٹری, اور وہ جی ہیتھرو گئے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ کوئی پروٹیسٹ لانچ کی, جس میں نا کیوں کیا ہوا کہ جی کوئی فلائٹس تھی, برٹش ایئر ویز نے بہت سارے بیگیجز گھمانا شروع کیے اوپر نیچے. ان کی فلائٹس آتی تھی اور لوگوں کے بیگ سارے غائب یا گم رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. تو اس میں پروٹیسٹ کی, وہ گئے ہیتھرو پہ جا کے لیٹ گئے فار 3 days, لیٹے ہوئے ہیں. یار یہ پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, کدھر چلا گیا مینچسٹر سے اٹھ کے ادھر. تو یہ دے آر ویری پاورفل, اور ان کی پوری آپس میں یونیورسٹیز کنیکٹڈ ہیں, اسٹوڈنٹ کاؤنسلز ہیں. میرا خیال ہے یہ تب ہوتا ہے جب جوڈیشری اسٹرانگ ہوتی ہے, کیونکہ جو آپ نے کہا نا کہ ڈنڈے کی وجہ سے, ڈنڈا رکھنے والے لوگ ہی اگر خود ہی 2 نمبر ہیں, وہ بھی کرپشن کے عادی ہیں, تو پھر کہاں گیا انصاف. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن پریشر, پیپل پریشر جو ہوتا ہے وہ اوبیسلی اس کا کہیں نہ کہیں رول آتا ہے. ہمارے یہاں پہ بھی عوام میں جذبہ, پریشر, یہ سب چیزیں ہیں برو, لیکن عوام کو دبانے والی جو پاورز ہیں نا وہ بہت اسٹرانگ ہیں. ہمارے یہاں پہ ڈنڈا الٹا چلتا ہے. میں ایک یہاں پہ تھوڑا ٹینجنٹ لوں گا, وہ یہ کہ عوام پریشر ڈالنے کا مطلب ہے لوگوں کی ویڈیوز کے اندر کمنٹ کرنا. یہ ماڈرن ڈے پریشر ہے جو ہمارے لوگوں کو انڈیپینڈنس بیچارے اصل میں جو سلیو مینٹیلٹی ہوتی ہے نا, اس کو تھوڑا سا بھی سانس لینے کا موقع دینا, کہتے ہیں ہاں میرا آئی ہیو دا فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ, تو میں فلاں فلاں فلاں. کچھ لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کرنا,
وہ سائنٹٹی کے اس میں آتے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایکس وائی زی کو تو جو کینسل کلچر ہے نا اس کی وجہ سے, اس فرسٹریشن کی وجہ سے جو کینسل کلچر ہے وہ بہت زیادہ لوگوں میں آ گیا کہ ملک کے کیا حالات ہیں, طوفان مچا ہوا ہے, لیکن لوگوں کا سب سے بڑا ایشو اس ٹائم کیا ہے کہ فلاں نے فلاں کے بارے میں کیا کہا اور فلاں نے فلاں کے بارے میں کیا کہا, اور ایک دوسرے پہ فتاوا لگانا اور ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا. اور آپ ہمارا دیندار طبقہ دیکھ لیں آج کل, یعنی ان کو ایک ٹاپک کیا مل جائے اینڈ ایوری بڈی ہیز ٹو سے سم تھنگ آن ایوری تھنگ. یعنی یہ جو دا فیلنگ آف, یعنی یہ جو پریشر ہے نا لوگوں کی, یعنی سبحان اللہ, ایک شیخ حمزہ سارٹسز ہیں, ہم سب جانتے ہیں آئرہ کے, وہ کہتے ہیں پیپل آر بیکمنگ الگوریدم پروسٹیٹیوٹس, کہ جو لوگ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس پہ کچھ نہ کچھ بولنا ہی ہے ان کو, گوئنگ ود دا فلو, میٹنگ دا ایکسپیکٹیشنز آف پیپل, اپنا نہ دیکھنا کہ میں اس پہ پوری گہری نظر رکھتا ہوں یا نہیں, ایک آدھ ویڈیو دیکھ کے اپنا اوپینین فارم کر لینا, ٹھیک ہے, کلٹ فارمیشن ہو جانا, ایک بندے کا بلائنڈ فالوور ہو جانا کہ یہ تو بڑے بڑے جارگونز یوز کرتا ہے اور یہ تو بڑی آئی تھنک یہ سچ جو کہ بھائی اس کے علاوہ اس کے سامنے کوئی, اور اگریسو مینٹیلٹی ہونا. چیٹ جی پی ٹی کے بعد تو یہ اور بھی آسان ہو گیا, یو کین گیٹ اے فیو ٹرمز ہیئر اینڈ دیئر, تھوڑے سے فیکٹس بیچ میں ڈالو اور اپنا اوپینین دے دو. ایکچولی پیپل پٹ اے لاٹ آف پریشر. آئی ایم شیور آپ کو بھی کامنٹس آتے ہوں گے, اف یو ناٹ اسپیکنگ آن اینی تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ اراؤنڈ یو, تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں یار, وائی آر ناٹ. میں تو سولوشن اس کا یہ کرتا ہوں, میں تو کامنٹس پڑھتا ہی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ ریڈ مچ کامنٹس, کیونکہ آئی ہیو ٹو اسپیک وٹ آئی ہیو ٹو اسپیک. اور یہ کہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یار کسی ایک ٹاپک پہ اگر میری ریسرچ پوری نہیں ہے نا, I should not speak. We should not become رویبدہ, یا ہم لوگ ایسے پروڈیوس نہ کریں جو ہر چیز پہ اوپینین فارم کریں. نہیں بھائی, اور کسی چیز پہ اوپینین فارم کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ کو ان اینڈ آؤٹ نہیں پتا. جیسے پوچھا گیا نا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کہ آپ کیا کہتے ہیں جنگ صفین کے بارے میں, اور جو امیر معاویہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کی جنگیں ہوئیں. آپ نے کہا اگر اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو اس فتنے سے پاک رکھا ہے, ہم نہیں شامل ہوئے, تو میں آج اتنے عرصے بعد آ کے اپنی زبان اس فتنے میں شامل کر لوں تمہارے سوال کی وجہ سے. I don't have any opinion. بلکہ اوپینین نہ رکھنا جو ہے وہ پبلک کی نظر میں نااہلیت تصور کیا جاتا ہے. So that's the problem. That's why everybody wants to have an opinion. Yes. کہ to be considered کہ یار یہ بندہ is up to date, اس کو سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہے, اور وہ کامنٹ کر رہا ہوتا ہے. اور unfortunately I think جو ہمارے listeners ہیں نا وہ بیچارے بھی ultimate naive ہی ہیں. if they like someone, if you آپ کسی کے فالوور ہیں نا بھی کامنٹ آ جائے گا تو آنے دیں, میرے فالوور نہیں ہیں. یہ ہرڈ مینٹیلٹی ہے, اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل. مجھے لگتا ہے ہرڈ کے ساتھ اس میں نا ایک وہ فین والی مینٹیلٹی بھی ہے. if you are a fan of someone نا, تبھی تو یہ بڑا جو انفلوئنسر ہے نا ان کے اوپر ذمہ داری اس لیے بیکاز پیپل ہو فالو یو نا, وہ کبھی کبھار آپ کی صحیح غلط تو نہیں دیکھ رہے, آپ کی بس بات کو فالو کر رہے ہیں. You know I hate this word fan. یار AC اچھا ورڈ ہے, کولر اچھا ورڈ ہے. فین, واٹ از دس فین؟ اسٹوڈنٹ کہہ لو نا آپ یار. میں وہی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار پلیز ڈونٹ کال. یہ فین کلچر نا بالکل فضول, یہ بھونڈا کلچر ہے, سیلیبریٹی کلچر ہے. فینز ہوتے ہیں ایکٹرز اور ایسے ناچنے گانے مراسیوں کے فینز ہوتے ہیں. وہ بھی غلط ہے نا یار, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر کنسرٹ ہو سکتا ہے تو آپ کے فین نہیں ہو سکتے. لوگ ایسے کہتے ہیں کہ آپ کے ہمارے کنسرٹ پہ ہم آئے تھے ایک زمانے میں, تو میں کہتا ہوں یار یہ کہتے تھے. ہاں آپ گاتے تھے برو, آئی ہیو اے ویڈیو. آپ گانا دکھائیں. نہیں گاتے نہیں تھے لوگ ہمارے ایونٹس کو نا, چونکہ وہ بڑی بڑی مارکیز میں اس سے ہوتے ہیں تو دے تھنک اس کا اصل میں لوگوں کا کنسرٹ کا مطلب نہیں پتا. اور سوال ہے ایکچولی کہ پیپل ایکسپیکٹ کہ جو اگر آپ کا دینی بیان ہے نا تو اٹ ہیز ٹو بی آن دا فلور اینڈ ان دا مسجد. اس کے علاوہ آپ اس سے باہر ہلکے سے بھی کمفرٹیبل زون میں آپ کوئی اگر آپ کسی بڑے مارکی میں کسی بڑے 5 اسٹار میریٹ میں آپ کا ایونٹ ہو رہا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی اے کنسرٹ. تو میں کہتا ہوں یار یہ جو ہے نا کہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں, یہ میں نے آپ سے سیکھا ہے, یا میرے استاد ہیں آپ, یا مینٹور ہیں, یہ ورڈس ٹھیک ہے یار. یہ فین, سو یہ جو فین ہے نا, اگر کوئی شخص کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے آؤٹ آف ریفرنس, میں آپ کو ایکسٹریم ایگزامپل دیتا ہوں. صحابہ کرام کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آج وی گیٹ اے چانس ٹو میٹ ڈفرنٹ شیوخ, شیخ عبدالرزاق بدر
کی بات کرتے ہیں فار ایگزامپل, تو ہم ایک آؤٹ آف کس طرح ریفرنس کے ساتھ ہم ملیں گے نا. شیخ اللہ آپ سے بہت فائدہ آپ سے محبت ہے, اللہ کی زندگی برکت دے. وہ نیور سے ہم فین ہیں آپ کے. نہیں ہم کہیں گے نہیں, لیکن میں اس جذبے کی صرف بات کر رہا ہوں. اگر اس جذبے کی بات کریں تو وہ اوور ویلمنگ تو ہے. تو آپ اس کے مشن ویژن کے لیے اپنے جان لگا دو, اس کے صحابی بنو, اس کے حواری بنو. کہا کہہ رہے کہ فین ورڈ سے مسئلہ ہے, اس مائنڈ سیٹ یہ نہیں کہ جو آپ سے جنرلی لو کرتا ہے, محبت کرتا ہے, آپ کو پسند کرتا ہے, اس کو مسئلہ ہے. اور اس کے پیچھے الوی جو بلائنڈ فالوئنگ آتی ہے نا, ہاں دیٹس آلسو ڈینجرس. جو فین ورڈ کے پیچھے جو ایک ہڈن کنوٹیشن ہے کہ آئی ایم فین آف دس پرسن, ہی از مائی رول ماڈل ان ایوری تھنگ. جو یہ حکم ارشاد فرمائیں گے یہ حق اور سچ ہے. چاہے ہم نے کچھ کہہ دیا, چاہے ایکس وائی زی پرسن جس کا فین میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے, ان نے اگر حق بات بھی کی نا, لیکن چونکہ آئی ٹرسٹ ہم لائک کریزی اور میں ان کا بلائنڈ فالوور ہوں, تو مجھے اور ایک کلٹ فالوئنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور اس لیے ہر کوئی نا ایک دوسرے کو اور ہر کوئی لڑنا شروع کر دیتا ہے. لیکن آپ ڈفرنٹ پرسپیکٹو سے, آپ نا لوگوں کے شوز سے بھی ذرا سوچیں. Since you're thinking from your brain, obviously you don't have a chance. لیکن ذرا لوگوں کے شوز سے میں سمجھتا ہوں کہ سوچنا چاہیے کہ ایک شخص ہے جس کو اتنا ایکسپوجر نہیں ہے, اس کی ایجوکیشن اتنی نہیں ہے, اور اس نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں اور وہ دینی بات کر رہا ہے, آپ دینی بات کر رہے ہیں, اور وہ اس چیز میں مبتلا ہو گیا, یو نو, تو اس کے پاس وہ اسکیل نہیں ہے جس سے وہ جج کر سکے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. He has to actually blind follow. ابو صاحب میں نے ایک چیز بات پہ آپ بیٹھ دیجیے گا برو, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ایک شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے. ہاں ہونی تو نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو کرتے ہیں ان کے پاس وہ لوگ یہ سن لیں کہ آپ نے شخصیات کو اپنا رول ماڈل نہ بنائیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بلائنڈ فالو کرنا بھی ہے نا, تو وہ ان کو کریں جو چلے گئے اس دنیا سے. بالکل زندہ جن کا خاتمہ ہمارے سامنے ہے, جیسے سلف کہتے بھی تھے, if you have to follow anybody, follow the one who has. ان کا ہمارا خاتمہ سامنے ہے, زندگی موت ان کی دیکھ لی ہم نے. میرا تو نہیں پتا نا میں کل کو کیا بات کر دوں. لیکن میں اس میں تو زیادہ رسپانسبلٹی اور آنیسٹ جو ہے نا برو, وہ انفلوئنسرز پہ, جیسے آپ کہہ رہے تھے, انفلوئنسرز comparatively they are more educated, they have more exposure and they are supposed to understand this better کہ جو herd mentality والی عوام ہے اس کو ہم نے غلط گائیڈ نہیں کرنا. وہ شیخ ابو صاحب میں ایکٹر تو آپ دوبارہ کیجیے گا. انفلوئنسرز تو کہہ رہے نا, انفلوئنسرز لوگ herd mentality, میں سے بتاؤں آپ کو انفلوئنسرز بھی herd mentality فالو کر رہے ہیں. میں آپ کو صرف بتاؤں, میں نے یہ نوٹس کیا ہے, if they have to tell something on the public, YouTube کی ویڈیو کی بات کر رہا ہوں, چلیں جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے, اگر لوگ اس کے فیور میں نا, they speak for it. اور اگر ان کو لگتا ہے نا کہ لوگ اس کا بیک لیش آئے گا, وہ خاموش رہتے ہیں یا اپنے اوپینین بدل دیتے ہیں بیکاز لوگوں کی طرف سے بیک لیش آئے گا اور میرا بزنس ٹھپ ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ. شیخ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. آپ نے اب تھوڑا سا ٹینجنٹ لے لیا. میں تو وہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں, چاہے انفلوئنسر ہو یا پیچھے آپ نے اتھارٹیز کی بات کی نا, وہ دو چیزیں نا بڑی ہارمفل ہوتی ہیں. مال اٹس اے فتنہ, اس کے ساتھ ساتھ جو فیم ہے نا, کہ یار لوگ آپ کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, یہ امت کا فتنہ ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا. اور اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے نا, تو یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا. یعنی اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں, کبھی آپ نے وائلڈ لائف کی کوئی ویڈیو دیکھی ہو نا, بلکہ میں دی ادر ڈے سبحان اللہ ایک ویڈیو آیا برو, ایک سنو لیپرڈ نا, ایک چھوٹا سا کمپاؤنڈ ہے, اس کے اندر آگے جہاں پہ نا شیپس ہیں, تو پتہ نہیں کوئی ویڈیو بنانے والا نے ویڈیو بنا لیا, بٹ 10 سیکنڈ کا ویڈیو تھا برو, آلموسٹ ایوری شیپ واز ڈیڈ. اور نا جو سنو لیپرڈ تھا نا بڑا پینیکنگ سچویشن میں تھا کہ یار میں کہاں جاؤں, کہاں میں پھنسا ہوا ہوں. آپ امیجن کریں کہ ایک ہرڈ ہے, شیپ ہیں, اور 2 ہنگری وولف جن کو کتنے دنوں سے کوئی کھانا نہیں ملا. کیٹاسٹروفی ہوگی برو, میہم ہوگا, رائٹ, وہ سب کو کھا جائیں گے نا. تو اگر آپ کے پاس اینکر نہیں ہے نا, آپ کے پاس علم نہیں ہے, نالج نہیں ہے, تو آپ کی جو ارج ہے نا, بینگ فیمس اینڈ ٹو بی ویلدی یا پاورفل, تو برو اتنا وہ جو وولز ہیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنے آپ کی جو 2 ارجز ہیں نا یہ نقصان پہنچائیں گے. اور یہ آپ نے جیسے بات کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک حد تک تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے جو فالوورز ہیں, جو آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کو لک آفٹر کرتے ہیں, آپ کو سن کے ایٹ لیسٹ ان کا جو نالج ٹینک ہے نا اس کو بڑھاتے رہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آتا ہے جہاں پہ آپ اتنے نالج کے لحاظ سے میچور ہو جاتے ہو, آپ نا رائٹ اینڈ رانگ کو نا ذرا ڈفرینشیٹ کر سکتے ہو. اچھا یار یہ میرے مینٹور نے یا میرے شیخ نے کوئی ایسی بات کی ہے, ہاں اس پوائنٹ سے میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں اور میں ان سے جا کے نا بات کر لوں گا. مثال کے طور پہ کئی مشائخ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی
فوٹو لینا ٹھیک نہیں ہے, ہم اس کو یعنی بالکل بھی غلط نہیں کہہ سکتے, یہ ان کی فقہ ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ ہیئر از آپ کو اتنی میچورٹی پہ آ جانا چاہیے. اور دیکھیں آپ کے پاس یہ لیوریج نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ابھی آپ 30 سال کے ہو چکی ہو, 25 سال کے ہو چکے اور آپ کو کہ جی مجھے دین کے بارے میں پتہ نہیں. وائی از اٹ دیٹ یو ہیو بیچلرز اینڈ ماسٹرز, وہ ساری یعنی آپ اچھی جگہ جاب بھی کر رہے, بزنسز بھی ہیں, لیکن جب دین کی باری آتی ہے آپ کورے ہو جاتے نہیں ہے. آئی ڈونٹ ہیو اینی نالج. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ فیمس ہو رہے ہیں, لوگوں کے پاس مال بھی آ رہا ہے, لیکن لوگوں کے پاس ایجوکیشن, یہ ایکسپوجر, یہ فیئر آف گاڈ تو ہے ہی نہیں. بلکہ آپ نے تھوڑی پہلے کہا نا کہ جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں ان کا جنرلی ایکسپوجر اور لیکن میں اس ٹائم کہنے لگا تھا کہ مجھے نہیں لگتا آج کل لوگ ایک کوئی رینڈم ویڈیو وائرل ہوگی بٹ سیلیبریٹی بن گئے. اب وہ نہ ایکسپوجر تھا, یا چلو ایکسپوجر تھا نہیں تھا, لیکن شاید نالج جو ہے وہ کون سی نالج ہے کون سی نہیں ہے. سو اینی باڈی کین بیکم فیمس, کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ہاں, چینج آف پلیٹ فارم کی بات میں کرتا ہوں, آپ کمپلیٹ کر لیں میں بتاتا ہوں. نہیں آپ کریں چینج آف پلیٹ میں پہل نا جو پلیٹ فارمس تھے نا یہ پروڈکشن کے, اس پہ آپ کو نا کنٹینٹ بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی, کچھ نالج بیس ہوتا تھا, پھر آپ کچھ اسکلز کے تحت کچھ بناتے تھے تو پھر جا کے وہ وائرل ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ جو نئے پلیٹ فارمز آئے ہیں نا جیسے ٹک ٹاک ہے اور انسٹاگرام پہ بھی ریلز آنا شروع ہوئی ہیں, تو دیر آر لاٹ آف کنٹینٹ کریٹر سو ٹو سے جو کہ ایسی ریلز بناتے ہیں وچ اٹ سیلف از ناٹ ریئلی کنٹینٹ, لیکن وہ شوق اینڈ اور اتنا زیادہ ہوگا شروع میں اور بیٹ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس میں ٹینڈنسی ہوگی ٹو گیٹ وائرل. And a lot of accounts out there have good amounts of followers just because of such videos, جو کہ actually content نہیں ہے, صرف ایک shock value ہے اس میں. تو they are not really content creators and influencers to start with, but just because they have these followers, they're misguiding people. یار اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کئی لوگ نا میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن نا, چونکہ ہر بندے کے پاس موبائل ڈیوائس ہے, میں آن لائن جا کے میں آپ کی اصلاح کر سکتا ہوں کہ یار علی نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے, یا اس کو ایسا کرنا چاہیے. دیکھیں جہاں تک میں نے پڑھا نا شیخ, اللہ کے نبی نے بھی اصلاح کی لوگوں کی, رائٹ, لیکن کبھی بھی آپ کو یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی نے نا پلپٹ پہ کھڑے ہو کے, ممبر پہ کھڑے ہو کے نا پن پوائنٹ کیا کہ یار تم ایسے ہو فلاں ہو, اپنے افیئرس کو نا ریکٹیفائی کرو. ہاں ان کا انداز کیا تھا کہ فلاں لوگ نا ایسا کر رہے ہیں, ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسی بات ٹھیک نہیں ہے, کچھ لوگ یا کرنا چاہیے, رائٹ. تو سمجھنے والا سمجھ جاتا. فما لهؤلاء القوم, یعنی لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. وہ جو 3 صحابی جنہوں نے ایکسٹریم عبادت کی تھی, اسی جی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو اصلاح کرنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے. شیخ آپ نے جو بات کی نا, میں نا تھوڑا سا اس میں نا ایک چیز ایڈ کرتا ہوں, وہ یہ کہ آپ نے نالج کا کہا اور فیم کا بھی علی نے بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ نہ شاید نالج کی کمی ہے, نہ شاید فیم کی کمی ہے, آداب کی کمی ہے. میرا پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ ہم دیکھیں, میں آپ کو کیس اسٹڈی دوں, پاکستان کے جتنے مدارس آپ اٹھا لینا, 80,000 اسکالرز ہر سال گریجویٹ ہو رہے ہیں, 80,000 اسکالرز جس نے 10 نظامی کیا ہوا. جس معاشرے میں 80,000 عالم انڈکٹ کیا جا رہا ہو, اس میں یہ والے مورلز اور ایتھکس کیا ایگزسٹ کر سکتے ہیں؟ عالم جا رہا ہے برو, 8 سال پڑھ کے جا رہا ہے, دین شریعت کا علم پڑھ کے جا رہا ہے, وہ تو اس پاکستان کو, اس ملک کو کہاں ہونا چاہیے, اور انڈیا میں سے بھی زیادہ. لیکن کیوں ایسا ہے کہ ہم ڈیٹوریشن کی طرف دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ پتہ کیا شیخ؟ جنہوں نے دین نہیں پڑھا وہ تو خیر ان کا اللہ ہی حافظ ہے, جنہوں نے دین پڑھا ہوا ہے نا شیخ, انہوں نے بھی دین کی وہ فقہ پڑھی بھی ہے, فتاویٰ پڑھے ہوئے, کہ ادب کدھر ہے. میں کچھ سلف کے اقوال آپ کے سامنے, یعنی مجھے جو آن دا ٹاپ آف مائی ہیڈ یاد آ رہے ہیں. عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ تعلمت الادب 30 سنہ وتعلمت العلم 20 سنہ. میں نے ادب 30 سال سیکھا اور پھر اس کے بعد علم 20 سال سیکھا. محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی بندے کو ہمارے دور میں اجازت نہیں ہوتی تھی جب تک وہ 10 سال آداب نہ پڑھ لے. ادب کیسا ہوتا ہے, یعنی مینرزمز. I'm not talking about etiquettes. Etiquettes یہ ہے کہ فورک کہاں رکھنا ہے, ہینکرچیف کہاں ٹک ان کرنا ہے, کیسے کھانا ہے. اور اخلاق بھی بات نہیں کر رہا, اخلاق اس کریکٹر, آداب, مینرزمز, کہ ہم کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور بیہیو کرتے ہیں, اور حکمت عملی کیا ہے. اب کو پتہ ہے برو, اس ٹائم میں پیرنٹس آگے تھے, کہتے کہ تمہارے لیے 70 چیپٹرز آف علم لینا اس سے بہتر ہمیں لگتا ہے کہ تم ایک چیپٹر آف ادب ہمارے پاس لے کے آ جاؤ. اور وہ کہتے ہیں کہ ادب از آٹا
اینڈ علم از نمک ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا آٹے میں نمک کے برابر ہے یہ, آج الٹا ہے, آج علم از آٹا اینڈ سالٹ از ادب. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا وہ ڈیفائن کر دیں, کلیئر کر دیں چاہیے, کلیریفائی کرنا چاہیے کہ آپ نا ڈفرینٹ اسٹریٹا کی بات کر رہے ہیں. یو شوڈ کنٹینیو ان شاء اللہ. ہم جو پہلے بات ہو رہی تھی نا, میرا خیال ہے وہ ایک ڈفرینٹ اسٹریٹا کی بات ہے. ابھی آپ نے جو بات اسٹارٹ کی ہے وہ اسٹوڈنٹ آف نالج کی بات کی ہے, علماء جو فارغ ہو رہے ہیں ان کی بات کی ہے. Previously we were talking about general influencer culture and general influencers. جہاں پہ لیک آف نالج بھی ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ یہ پرابلم جو ہے نا ان لوگوں کا ہے جو کہ علماء ہیں, ان کے پاس نالج ہے, حکمت کی کمی ہے, بٹ the strata we were talking about, they don't have knowledge either. Exactly, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو چاہیے کہ جب کسی انفلوئنسر سے بھی نالج لیں اس کا ادب پہلے دیکھیں. آپ کو پتہ ہے امام مالک کی گیدرنگ میں 5,000 لوگ آیا کرتے تھے, 5,000 لوگ برو. صرف ان میں سے مورخین لکھتے ہیں 500 لکھ رہے تھے, جیسے آج کل بھی ہوتا ہے, بڑے لمیٹڈ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں. باقی 4,500 لوگ کیا کرتے تھے, امام مالک کے آداب دیکھ رہے ہوتے تھے. اور پاسٹ میں, یعنی عوام کی بات کر رہا ہوں میں, عوام الناس کی بات کر رہا ہوں, وہ کسی سے علم حاصل کرنے سے پہلے اس کے پاس جاتے اور اس کا اخلاق اور کردار, اس کے آداب دیکھتے. اگر وہ اس کے مینرزمز اچھے ہوتے تو وہ علم حاصل کرتے. تو میں بات عوام الناس کی اس ٹائم کر رہا ہوں کہ آپ جب کسی سے علم لیتے ہو, چلیں بے شک وہ یوٹیوب پہ بھی ہیں, یوٹیوب پہ بڑے بڑے علماء بھی ہیں, لیکن آپ نے ان کا لینگویج دیکھی ہے, آپ نے ان میں حلم دیکھا ہے, آپ نے ان کے الفاظ دیکھے ہیں. اگر وہ ہر ٹائم جو ہے نا آپ کو تانے دے رہا ہے اور لوگوں کو ایکسپائزی بلٹل کر رہا ہے اور پگڑیاں اچھال رہا ہے, اور ہر ٹائم اینگر اور فرسٹریشن کے اندر کوئی شخص ہے, یعنی تو سبحان اللہ پاسٹ میں جو اسمارٹ لوگ تھے نا, دے یوزڈ ٹو اسٹے اوے فرام دوز پیپل کہ آداب میں کوالیفائڈ نہیں ہے تو اس کا علم بھی پھر ویک ہوگا. کیونکہ جس بندے کو ایموشنز کو رول کرتے ہیں نا, وہ علم میں بھی غلطیاں کرتا ہے پھر. اور آداب انسان کو, اس میں تو صرف میں نے کچھ باتیں کی ہیں نا, اتنے زیادہ آداب اسلام میں مینشنڈ ہیں کہ پیپل یوز ٹو گین اے لاٹ آف ادب بفور. یعنی امام مالک کی ماں نے, والدہ صاحبہ نے انہیں کہا کہ ربیعہ تو رائے کے پاس جا رہے ہو, علم ہی لینا ان سے, پہلے ربیعہ کا تم نے ادب سیکھنا ہے, اس کے مینر سیکھنے ہیں. اور ہم وی ٹیک نالج فرام ایوری بڈی نو میٹر ہاؤ دا ادب از. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ایجوکیٹ پیپل. ایکچولی برو سلف صالحین میں نا ابن مبارک بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ علم کے لیے تو ٹریول کرتے ہیں جنرلی, جو میس پبلک ہے, پرٹیکولرلی ہم جو ہیں ٹریول کیا کرتے تھے ادب سیکھنے کے لیے. ایگزیکٹلی, سو اٹس ویری اسینشیل. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں برو, اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, بندے کے پاس علم آ جائے جو کہ اچھی بات ہے, لیکن حکمت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص بلیسنگ ہے. جی, وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ حکمت ملتی ہے. مثال کے طور پہ اب دیکھیں, جب ہم اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اگر انسیڈنٹ کو ہم کیس اسٹڈی بنا لیں, ایک نوجوان آتا ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہیں, رسول اللہ بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں, اور وہ آ کے پوچھتا کیا ہے کہ یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا, اللہ کے نبی آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں. اچھا, اب یہاں پہ نا دو اپروچ ہیں. علم کے ساتھ اس کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ دیکھیں حکمت جو ہے نا وہ علم سے ہی آتا ہے, بٹ پرٹیکولرلی وہ علم نہیں ہوتا. حکمت جو ہے اس کی اپنی ایک ڈومین ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص بلیسنگ بھی ہوتی ہے. اگر آپ علم کی بات کریں تو اس میں فتویٰ یہ بھی آ جاتا ہے استغفر اللہ, تمہیں کوڑے پڑیں گے اور یہ حرام ہے اور تمہیں جو ہے رجم کر دیا جائے گا اگر تم کرتے ہو. یہ تو علم ہے, یعنی اس جواب میں کوئی قباحت نہیں ہے ایسا, یعنی جو حکم ہے وہ یہی ہے. لیکن حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ جب صحابہ کرام اٹھے پکڑنے کے لیے, اللہ کے نبی نے ان کو سبسائڈ کیا کہ یار رک جاؤ, ٹھیک ہے, اور اس کو اپنے پاس بلایا, اور پھر اس لڑکے کو, اس ینگ کمپینین کو کیا کہا. اور اس میں نا سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ نوانس ہیں کہ جنرلی جب آپ کسی ایموشنز کو دور کرنا چاہتے ہو نا, آپ اس کو ریشنلائز نہیں کر سکتے کہ یار دیکھو یہ بری بات ہے, وہ اس کو نا سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ اس کی ایموشنز نا بہت فلیئرڈ اپ ہیں. اس ایموشن کو آپ کاؤنٹر کرو دوسرے ایموشن کے ساتھ, تاکہ اس کا دوسرا ایموشن جو ہے نا زیادہ حاوی ہو جائے اور وہ آپ کی بات سمجھے. اور اللہ کے نبی نے جو آج سائیکالوجی ہمیں بتا رہی ہے اسی اسٹریٹجی کو اپنایا.
تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا تو اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا جس چیز کی تو اجازت مانگ رہا ہے, اور اس کو بار بار سمجھایا اپنی والدہ کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, یعنی اس کو بات سمجھانا چاہتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں واللہ شیخ اس کو ذرا غور سے سنیے گا, اللہ کے نبی کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی کہ جو بندہ آیا نا اس میں سے جو پرفیکٹ پروڈکٹ ہے نا اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے اس کو باہر نکالیں, کہ اس کا جو اچھا ورژن ہے نا وہ سامنے ابھر کے آ جائے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ بھی بس آن لائن جا کے اس بندے کو نا اچھی انٹینشن کے ساتھ نصیحت تو کرتے ہیں, لیکن ظاہری سی بات ہے وہ بندہ نا پھر نیگیٹو لیتا ہے کہ یار آپ مجھے اگر پرائیویٹلی بتا دیتے نا تو میں آپ کی بات سن لیتا. اور اس میں ہارون رشید کو بہت سارے کوٹ بھی ہیں, رائٹ. تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے کہ وہ جو ایسی بات کرتے تھے جس سے اس کا جو پرفیکٹ ورژن ہے وہ باہر آ جائے. اور یہی کیا اللہ کے نبی نے. ساری نصیحت کرنے کے بعد برو اس کو دعا دی, اس کے چیسٹ پہ ہاتھ رکھا کہ اللہ جس ارج کے ساتھ یہ آیا نا اس ارج کو ختم کر دے اور اس کی حفاظت فرما, اس کی یوتھ کی حفاظت فرما. اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ جیسے وہ اٹھا نا جس ارج کے ساتھ آیا تھا جب اٹھا تو وہ ارج بالکل بھی باقی نہ رہی. سو دس شوڈ بی the stance of every person. اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو نا آپ اس طرح کرو کہ یار اس کا جو پرفیکٹ ورژن ہے یا بیٹر ورژن ہے وہ سامنے آ جائے. بلکہ جس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں نا برو, اس میں ایک فارگوٹن ورچو ہے جس کو تغافل کہا جاتا ہے. امام احمد کے پاس ایک بندہ ہے, اس نے کہا کہ جو ویل بینگ ہے وہ 10 پارٹس ہیں اور اس میں 9 پارٹس ویل بینگ ہے اور اس کا 10واں جو ہے وہ تغافل ہے. انہوں نے کہا نہیں 10واں تغافل نہیں ہے, 10th کے 10 جو ہیں وہ ویل بینگ بھی ہیں اور 10 کے 10 ہی تغافل بھی ہیں. تو تغافل ایکچولی کیا ہے؟ ریسنٹلی لرن دس, اٹ واز سو بیوٹیفل. تغافل ہے کہ یو نو سم تھنگ, a quality in a person which is wrong, maybe a shortcoming, a sin or something, you know it and you pretend that you don't know it. یہ بڑی زبردست ہیڈلیسنس. نہیں ایکچولی جب انگلش میں اگر ترجمہ کریں گے نا تو لگے گا کہ یہ ایک نیگیٹو کوالٹی ہے. جیسے انگلش میں اگر آپ کہیں گے تو نیگلیجنس کا ورڈ آئے گا which is not appreciated, carelessness آئے گا. تغافل تغافل ہی ہے برو. نہیں اس کو کہتے ہیں کہ چشم پوشی کر لینا, ذرا دیکھی اندیکھی کر لینا, دیکھی اندیکھی کر لینا. اچھا آپ کو پتہ نظر انداز کر دینا. it's very good when it comes to deal with your children. آپ کو پتہ ہے جب آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ روکتے رہتے ہو نا, ٹوکتے رہتے ہو, پھر یعنی سائیکالوجسٹ آج کہتے ہیں کہ جب آپ کے بچے کو پتہ چل جائے نا کہ یار میرے باپ کو تو آلریڈی پتہ ہے میں غلط کام کر رہا ہوں, تو پھر انہیں دھڑلے سے آپ کو دیکھتے ہوئے کام کر رہا ہوتا ہے. کیسے ایک کیس اسٹڈی بھی تھی, یہ بتایا تھا بابا آپ نے نٹ نہیں کھولنے میں. نہیں وہ بھی کر رہا ہے. اور وہ نا ایک نا فادر نے کہا ہوا تھا کہ بیٹا یہ گھر ہم نے نیا لیا ہے, یہاں پہ نا آپ نے پینٹ نہیں کرنا, اور پھر دیکھتے ہوئے نا پینٹ کر رہا ہوتا ہے. کر لیں جو کرنا ہے. اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا, چھوٹے بچے, ان کے ہاں نا یہ جو نیگیٹو ہے نا ٹرم, اس کی پرسیپشن کمپلیٹ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی اینڈ دے ہیو ویری لمیٹڈ ایکسپوجر. سو سم ٹائمز پیرنٹس جو پریمپٹ کرتے ہیں نا, جیسے گھر ہے پینٹ, اس کے ذہن میں آئیڈیا بھی نہیں تھا میں نے دیوار پینٹ کر دی ہے, تو باپ نے اگر پینٹ نہ کرا تو اس کو یہ نہ جو ہے نا صحیح رجسٹر نہیں کرتا, تو اس کے لیے پینٹ. یہ جو تغافل ہے نا بیسیکلی یہ بھی ہے کہ گیونگ ایکسکیوزز, یعنی صنف نظر فرمانے کے لیے آپ برو میں آپ کو صحیح بتاؤں, ایک میرے ساتھ ہی ہوا, ایک کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ آپ فیملی میں ہوتے ہو, یہ وہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو جب ایک میرے ریلیٹیو تھے, ان کے بچے تھے, بیسکلی میرے قریبی ریلیٹیو تھے, تو ان کے بچوں کو نا ایک فار اوے ریلیٹیو نے ہٹ کیا, ٹھیک ہے. تو اگر مجھے پتا نہ ہوتا نا کہ وہ جو جس نے ہٹ کیا ہے اس کو مینٹل ڈس آرڈر ہے, تو میرا ذہن پتہ نہیں کیسے جاتا یا مجھے کیا فیل ہوتا. لیکن سنس آئی گاٹ ٹو نو کہ وہ یہ معاملہ ہے, تو پھر میں نے بالکل کہا جا پھر تو مسئلہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سو وین یو ریئلائز دیٹ سم بڈی از گوئنگ تھرو سم تھنگ, یہ ایکسکیوز ہے نا کہ اس نے جو یہ کہا ہے نا, ہی ڈنٹ مین اٹ, پرابلی ہی ہیڈ اے بیڈ ڈے, پرابلی دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ کہ یار وہ ایسا ہے نہیں, ہی ڈنٹ مین اٹ, کہ اس نے جو کیا ہے نا شاید وہ آج کل ایک مشکل سے گزر رہا ہے, شاید اس وجہ سے اس کا ایٹیٹیوڈ ہے, اور اس لیے اللہ کی میں نے کہا 70 ایکسکیوزز دیں. اچھا گمان رکھنا اور یہ بد گمانی, یہ دو چیزیں میں کہتا ہوں. آپ نا ویسے معاشرے کے اندر بھلائی تو پھیلتی مجھے لگتا ہے آپ خود جتنا پرسکون ہو جاؤ گے نا, بالکل برو, لائک آپ یہ اتنا بھی نہیں کہ بیوقوفی حد تک نہیں کرنا کہ آپ کو ایک بندہ آپ کو ایک دفعہ دھوکہ دے رہا ہے, دو آپ ہر دفعہ اس کے بعد نہیں, یو بی اسمارٹ اباؤٹ دیٹ ایز ویل. بٹ جنرلی وین یو, آپ کسی بندے کو اچھے طرح نہیں جانتے, جیسے آپ نے کہا اس طرح میں نے دیکھا ہے کرتے ہوئے, کوئی روڈ پہ بندہ ریش گاڑی چلا کے نکلا ہے,
آپ کو یہ فلانا مطلب یہ ہے بھائی ہو سکتا ہے یار اس کو ایمرجنسی ہو کوئی کیس ہو. سو وین یو اسٹارٹ تھنکنگ ان اے پازیٹیو وے نا تو آپ کو خود بھی بڑے تحمل مزاج رہتے ہیں, آپ کو اریٹیشن ہی نہیں ہوگی, آپ کو فرسٹریشن نہیں ہوگی, آپ کو غصہ نہیں آنا شروع ہو جائے گا. اور دوسرا اس میں نا ایک اور جو بڑی زبردست چیز ہے نا جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی میں جس طرح آپ نے ایگزامپل جو دی ہے نا دس از ایگزیکٹلی کہ سم ٹائمز یو ایکچولی لیک دا نالج, آپ کو پتہ نہیں ہوتا, یو ڈو ناٹ نو. میں سبحان اللہ سوچتا ہوں کہ یار ہمیں اپنے گھر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی بچہ کیا کر رہا تھا کمرے میں. ہمیں اپنے گھر میں جس میں ہم بچوں کو اچھی طرح ان کی سائیکی مینٹلٹی گھر والوں کو جانتے ہیں ان کے بارے میں ہم کبھی کبھار اتنا ہی مس ججمنٹ کر جاتے ہیں. سو سم ون جسے ہم نے سال میں 2 دفعہ ملا ہے یا کبھی کبھار ملتے ہیں یا دور کے رشتے دار ہیں ان کے بارے میں ہم اتنی جلدی کیسے کسی میں ان کو ڈبے میں ڈال کے اور اس کے مطابق ان کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ یہ چیز میں نے ایون فیملیز میں اور آگے ایکسٹینڈیڈ ریلیٹیوز میں بھی یہ آبزرو کیا ہے کہ ایز ہیومنز نا اگر ہم لوگوں کا انٹرسٹ لوگوں میں ہے نا, لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں چیزیں کرتے ہیں, وی ریئلی وانٹ فار آور اون پیس آف مائنڈ وی وانٹ ٹو پٹ دیم ان اے باکس سو دیٹ وی سارٹ آف ہیو کلیئرٹی. اور آپ نے شاید کبھی نوٹ کیا کچھ بڑے ہوتے ہیں نا ان کو آپ آدھی بات بتائیں نا سو دل خود ہی سے نا اس کے اندر کوئی ازمپشنز ڈال کے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. مطلب کوئی غلط برا ہی نہیں, مطلب آپ کو بتائیں نا کہ یار میں آج راول پنڈی سے آ رہا تھا, بس آپ نے یہ بات کی تو وہ کہیں اچھا راول پنڈی میں اس کا دوست ہے تو ہاں یہ اپنے دوست کی طرف گیا ہوگا, اچھا یہ مطلب they want to sort of have a like a more clearer picture, so they start adding bits and bits based on their you have it in your mind there is no issue. if you say that there's a problem نا کہ اگر آپ اور اسپیشلی اگر آپ کسی اور تیسرے کو بتانا شروع کریں کہ یار وہ کل یہ ہوا تھا فلانا فلانا فلانا, یہ جو خسر پسر اور یہ چغلی اور یہ جو باتیں ادھر کی ادھر ادھر سے ادھر یہ بہت بڑا فتنہ کریٹ کرتے ہیں معاشرے میں. تو آن لائن ورلڈ میں یہ isn't it more difficult برو آن لائن ورلڈ میں تو سبحان اللہ گستاخ رسول کے فتوے لگ رہے ہیں برو. مطلب کسی کی کوئی سی بات پہ ہر کسی کو گستاخ رسول بنا دیا ہے, ہر کسی کو بلاسفیمی لا ہے اگینسٹ ایکس وائی زی. برو آن لائن تو پھر کیا کچھ تباہی مچی ہوئی ہے نا انفارچونیٹلی. یعنی سبحان اللہ برو حسن زن بن ناس کہاں تک پہنچ گیا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں اصل میں جو آپ نے بات کی نا نالج نہ ہونا, واقعی میں انسان جاہل ہے. جتنا ہمیں اگلے کا پتہ ہونا کہ اگلا کسی چیز سے گزر رہا ہو سکتا ہے تو اس لیے اس نے ریئیکٹ کیا, اتنا وی گیو ہم مور مارجن. اور سبحان اللہ برو لوگ تو بڑے بڑے کمزور ہیں. انبیاء کا ادب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا, یعنی سبحان اللہ ایوب علیہ السلام 2 ڈیکیڈ سے بیمار ہیں یار, 18 سال تقریباً بیمار ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ مجھے نا ہارم پہنچا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے منسوب نہیں کیا برو, ادب ہے. حالانکہ ہی نوز کہ ہر خیر اور بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے, یہ ادب ہے. یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں بھی تو یہی ہے, یعنی انہوں نے بلیم نہیں کیا. اور ایون سبحان اللہ میں بتاؤں عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے قیامت کے دن, اور اللہ تعالیٰ نے اس کنورسیشن کو نا ہمیں آج ہی بتا دیا جو قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ہو رہی ہوگی. اور وہ کیا ہوگی سبحان اللہ کہ اے عیسیٰ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس, اے عیسیٰ تم نے اور تمہاری ماں نے کیا لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے ساتھ الہ بنا لو. تو عیسیٰ السلام نے نہیں کہا یا اللہ تو کیا بات آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ تو سب جانتے میں نہیں بس نہیں. تو عیسیٰ السلام نے کہا کہ میرے یہ حق نہیں ہے کہ میں کچھ ایسی بات کر سکوں. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, تو جانتا ہے میرے اندر کیا ہے اور میں نہیں جانتا تیرے اندر کیا ہے. اور انہوں نے سارا ایکسپلین کیا. اور پھر پتہ ہے کیا ان لوگوں کے بارے میں, ان تعذبہم فانہم عبادک, اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے سلیبس ہیں. وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم, اور اگر تو ان کو معاف کرنا چاہے تو یوزلی معافی کے بعد کون سی کوالٹیز آتی ہیں, غفور الرحیم, ٹھیک ہے, رحمان الرحیم, لیکن یہ کوالٹیز مینشن نہیں کی اللہ کے سامنے, کیونکہ کسی بات ہو رہی ہے مشرکین کی جنہوں نے اللہ کے علاوہ عیسیٰ السلام اور ان کی والدہ کو خدا مان لیا تھا, تو وہ کوالٹیز ہی مینشن نہیں کی. ادب, انک انت العزیز الحکیم, کہ تو عزیز ہے, تو ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے. یعنی یو سی دا ورڈنگز دے چوز اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ کوئی آکورڈ سچویشن نہ کریٹ ہو جائے. اور چونکہ میں مشرکین کی بات کر رہا ہوں تو میں اس ٹائم غفور و غفار یا رحمان الرحیم کی بات کروں گا تو مشرکین کی بات ہو رہی ہے. تو یعنی سبحان اللہ یو سی اتنا زیادہ ادب. ایون آدم علیہ السلام جب نکل گئے آ گئے تو یہ نہیں کہ یا اللہ اٹس مائی فرسٹ ایکسپیرینس وتھ شیطان, پلیز گیو می ون چانس. ایک تو موقع ملے نا, آخر پہلا ایکسپیرینس ہے میرا, اور مجھے وہ شیطان تو نہیں بن کے آیا تھا میرے سامنے, وہ تو ناصر امین بن کے آیا تھا.
تو نہیں کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ اللہ ظلم ہو گیا اپنے اور غلطی کیا چھوٹا بندہ کہتا کہ یار یعنی فروٹ کھا لیا، فروٹ کھا لیا. اچھا میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ جنرلی آپ نا اگر سنسیریٹی کے ساتھ بھی آن لائن کسی کو نصیحت کر رہے ہو نا، جنرلی وہ بندہ نا اس کو پازیٹیو نہیں لیتا. وہ جو میں ہارون رشید کی بات کر رہا تھا نا شیخ، ایک بندہ آیا، ہارون رشید نا طواف کر رہے تھے اور وہ بندہ آگے کہتا ہے کہ میں ایسی بات کہنے لگا ہوں آپ ذرا ریڈی رہیں، بہت سخت بات ہے. حالانکہ ہارون رشید ہیں جو کہتے ہیں کہ جہاں یہ بادل تو نے جانا چلا جا، یعنی میری لینڈ میرا کنگڈم ہے، ہاں میرا کنگڈم ہے، وہاں پہ بارش ہوگی. تو پتہ ہے کہتے ہیں کہ if that is the case I'm not interested، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو بھیجا، ایک ایسے شخص کی طرف جو کہ تم سے زیادہ نیک تھا، اور ایسے شخص کی طرف جو مجھ سے زیادہ برا تھا. یعنی بات ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی بات ہو رہی تھی. اور ان کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ لِأَن تَزَكَّىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ نرم بات کہو. تو دیکھیں جب آپ نے کسی کو نصیحت کرنی ہوتی ہے نا، آپ پیار محبت سے کرتے ہیں. اور باقی دیکھیں یہ انسان کا مزاج بھی ہے شیخ. میں دیکھیں اگر آپ بچے کو زیادہ تھوڑا سا، یعنی بچے کی ایگزامپل سے دیتے ہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ رف رہو گے نا ان کے ساتھ تو ان کے اندر نا وہ اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے. یہی آپ دو چار جو ہے آپ اچھے کلمات کہو گے بیٹا. اور یہ آج ہمیں نا سائیکالوجی بھی یہی بتاتی ہے کہ جب آپ پیار محبت سے پازیٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے بتاتے ہو نا بیٹا یو کین ڈو اٹ، ماشاء اللہ آپ اسمارٹ ہو. جب آپ کہو گے نا کہ یار بیٹا تم ہو ہی فضول، تم فارغ ہو، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر وہ نا ایک ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی اس بچے کے اندر آتی ہے. اچھا اف دس از دا کیس دین آئی ایم اور یہ ہیومن سائیکی بھی ہے کہ اف یو ایڈوائز سم بڈی ان فرنٹ آف سم بڈی، وہ ایڈوائس کو رجسٹر کرتے ہی نہیں ہے. وہ یہ نوٹس کرتے ہیں کہ فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ایکسپینسز نوٹ کر رہا ہے، فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، اور ان کے سامنے میرا کیا امیج بنے گا. یعنی آپ ایون بچوں کے ساتھ بھی دیکھ لیں، آپ انہیں کزنز یا ان کے فرینڈس کے سامنے بچوں کو ٹوکیں نہ، نصیحت کریں، آل وٹ دے ول تھنک اینڈ فیل کہ آپ نے مجھے ڈانٹا. تو میں بولتا ہوں کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہر دفعہ ایڈوائز کرنا اس بنتا بھی نہیں ہے کبھی کبھار. بالکل ٹھیک ہے، لیٹ گو کر. سبحان اللہ، احد کے بعد جو قرآن میں آیت ہے کہ اللہ کے نبی کو کہا کہ اگر آپ ان کے ساتھ ہارش ہوئے فبرحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. تو وہ مطلب کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابہ تھے، مطلب دا بیسٹ جو آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ سخت ہوئے تو یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی چلے جائیں گے. اور سبحان اللہ، مطلب میں یہ میں نے پڑھا نا، میں سوچتا ہوں کہ یار اگر ایسے لوگ، ایسے بڑے بڑے لوگ سختی اور اللہ کے نبی کی سختی، وہ مطلب ہماری نہیں، اگر وہ ایسے ہوئے تو یہ چھوڑ کے جائیں تو سبحان اللہ یار ہمارا مزاج لوگوں کے ساتھ کتنا نرم ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نہیں صرف کہا، انہوں نے کہا آپ ان سے پھر مشورہ بھی لیں. سو اٹس ناٹ جسٹ لیٹنگ گو، ان کو ساتھ جوڑے رکھنا، ان کے ساتھ پیار محبت نرمی، دس از سچ این امپورٹنٹ. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں، کوئی بڑی میجر، مطلب 70 صحابہ کی شہادت ہو جانا اتنا بڑا لاس ہونا، چھوٹا موٹا لاس بھی نہیں. سو سبحان اللہ یہ چیز جو ہے نا نرم مزاجی اور ایڈوائز کیسے کرنا، کب کرنا، کہیں کہیں ضرورت ہی نہیں ایڈوائز کرنے کی. امام شافعی تو برو اس کو بڑا ریبٹل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بندہ مجھے پبلک میں ایڈوائز کرے گا آئی وڈ نیور ٹیک. لیکن ابھی کرنٹ کلچر کے بارے میں بات کریں ذرا. ہاں تو نیور ایڈوائز سمبڈی ان پبلک فیئر اللہ اینڈ برادر یو آر رانگ، آئی سپورٹ ہم اور ہر، یو آر رانگ. یعنی واٹ از دا پوائنٹ آف دیٹ؟ مفتی مین کا بھی جو کیس ہوا ہے کہ there was this young brother, I don't know, it was in UK perhaps, تو آ کے نا ایک اسٹنٹ اس نے کیا just to become famous. یا اللہ عالم کیا ان کا جو ہے اسٹانس تھا کہ جی فیر اللہ اور یہ وہ، آپ یہ نہیں کرے وہ نہیں کر رہے. Don't worry, the brother is he's okay, don't worry. Jazakallah khair habibi, barakallah feek. And I tell you what, this brother, if I have an opportunity I will kiss him on his head. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز نے کھلنا تھا اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی. تو کچھ دنوں کے بعد نا مفتی مینگ کا ویڈیو ہے کہ what really happened. برو بہت ہی زبردست کمال جواب دیا ہے. اب دیکھیں ادفع باللتی ہی احسن، رائٹ. انہوں نے کو کہا کہ مائی سن نو پرابلم، ہو سکتا ہے کہ جی اس کے اندر کچھ چیز چل رہی ہو اینڈ ہی وانٹڈ ٹو وینٹ آؤٹ، اور تاکہ جو ہے نا بہت زبردست جواب دیا اینڈ ہی واز ویری کام، رائٹ. اچھا اس سے ہوا کیا
کہ یہی جو ینگسٹر تھا نا اس نے آ کے پبلک اپالوجی بھی کی ہے. The scholars and the students of knowledge that have sacrificed for this deen and this da'wah for years, and for me to just come out of ignorance and emotions and ruin that image that they sacrificed for years, wallahi, it's selfish. کیوں؟ کیونکہ یہ پکڑا گیا ہے نا. بہت سارے سٹنٹس ایسے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرے لوگ نا اپنے آپ کو پبلکلی فیمس کرنے کے لیے نا اس طرح کے سٹنٹس کرتے ہیں. خیر ہم اس کی انٹینشن تو ڈاؤٹ نہیں کرے, آپ جیسے کہا مطلب اس کی انٹینشن ہے کہ میں نے فیمس کرنا ہے, لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے کہ یار who would take advice if you start shouting middle of the khutbah. نہیں برو ایکچولی دیکھیں نو ڈاؤٹ پراپر اس کے پیچھے نا کیمپین بھی چلی تھی. یعنی ون ہی اسٹوڈ اپ, پیچھے سے نا ایک بندے نے اپنا موبائل بھی نکالا اور اسپیشلی اس کو ریکارڈ کرنا شروع کیا, رائٹ, اور اس نے بس وہی پارٹ ڈالا. آپ کو کیسے لگتا ہے یہ لوگ نا پریشر بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے, یہ بلی کرنے کا طریقہ ایک طرح سے, کیونکہ اپنے آپ کو برو وائرل بھی تو کرنا ہے. یہ میں نے مفتی مین کے لیکچر میں ایسا کہا ہے, رائٹ, حالانکہ وہ میرے خیال سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, مزے میں سے وہ تو آپ کو ان شیخ کا ویڈیو سامنے آ گیا کہ ہوا کیا ہے, آیا انہوں نے ایسی ویسی بات کی کہ نہیں کی. سو اٹ بیکیم اچھا. لیکن ویڈیوز کے اعتبار سے آج کل سوشل میڈیا میں اور یوٹیوب میں جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں ایک دوسرے پہ, جس طرح آپ کہتے ہیں نا پگڑی اچھالنا, تو سم ٹائمز مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی انٹینشن اگلے کو کریکٹ کرنے کی بجائے یا اپنے اس کی بھی بجائے ایک تھرڈ چیز ہوتی ہے جو کہ ہوتی ہے لوگوں میں اویئرنیس پھیلانا, ٹھیک ہے, یا لوگوں کو گائیڈ کرنا. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ کریکٹ ہو جائے, لیکن ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس چیز کو فلیگ کیا جائے وچ از رانگ, ایٹ لیسٹ اویئرنیس کرائی جائے, دوسرا پرسپیکٹو بھی دکھایا جائے. سیکھنے والے ہیں وہ غلط نہ سیکھیں, اسپیشلی ان کانٹیکسٹ آف اسلامک ٹیچنگس. لیکن کیا اس بندے کو پرسنلی اپروچ کیا گیا, کیا نصیحت کی گئی, یہ دس از کوشچن, رائٹ. کیا اس بندے کو بار بار, ایک دفعہ نہیں, ہم تو پتہ ہے کہ ایک اور بتاؤ, حجت تمام ایک نئی چیز آ گئی ہے وہ مارکیٹ میں, جو پہلے سلف کے ہاں حجت تمام اور تھا, آج کل بوائز کے ہاں حجت تمام کہتے کیا ہے, ہم نے کال کر دی ہے فی اللہ اتق اللہ اور یہ کہ آپ غلط ہیں, وہ نہیں مانے گا, میں نے حجت تمام کر دی. بھائی اللہ کے بندے, ملٹیپل ٹائمز اپروچ کرنا, گفٹ بھیجنا, تعلق ڈیولپ کرنا, نصیحت کرنا کہ وہ بندہ اصلاح ہو جائے, بجائے کہ آپ ریپوٹیشن ویڈیو بنائیں. یہ اصلاح کا طریقہ تھا. یا سبحان اللہ, قرآن کا جو مڈل ہے نا وہ سورہ کہف ہے, اور سورہ کہف کا جو مڈل ہے نا یعنی پورے قرآن کا وہ لطف ہے اور نرمی سے وہ کرنا. ہماری امت میں جو برو انٹالرنس ہے نا اور ایک دوسرے پہ فتوے لگ رہے ہیں, یعنی سبحان اللہ برو. اچھا اگر یہ اس کی وجہ کیا ہے, ایک آپ نے کہا نا ادب, میں کہتا ہوں لیٹس, یہ جو دل کی سختی ہے اور یہ جو انٹالرنس ہے, یہ جلد بازی میں ریپوٹیشنز ہیں, مطلب اس کے پیچھے ہم لوگ کہہ رہے ہیں علمی لوگ اگر کر رہے ہیں تو لیک آف علم تو سارٹ آف ریزن نہ ہوئی, ٹھیک ہے, کیا کوئی فرسٹریشنز ہیں یا پھر ویسی مزاج ایسا ہو چکا ہے, عوام جو ہے وہ بھی ان چیزوں کو بہت زیادہ وائرل کر. اچھا ایک اور چیز ہے آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے شاید اگر کوئی بھائی جینوئنلی بڑے اچھے طریقے سے ویڈیو میں نصیحت بھی کر رہا ہوتا ہے تو لوگ بھی اس میں سے کلپس نکول کے کبھی کبھار اس کو پیچھے کوئی ایسی ساؤنڈ لگا کے شاید اس کو ذرا وہ ڈراماٹائز زیادہ کر دیں. اللہ عالم, کانٹینٹ کریشن ایک وہ ہے انٹینشن ہے, اور آج کل میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ جو ہے نا جو چیز کی جا رہی ہے وہ کانٹینٹ کریشن کے نظریے سے کی جا رہی ہے. ایز مچ ایز آئی کین پروڈیوس اور ایز مچ ایز آئی ہیو دی اپرچونٹی کنٹروورشل, کین میک اٹ کنٹروورشل, جسٹ ٹو رائڈ دی ویو, جسٹ ٹو کیچ دیٹ مومنٹ. ہمارے کچھ اینکرز بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اتنا ہارش اور بولڈ کوشچنز پوچھتے ہیں. ویورشپ برو اصل میں نا نصیحت کرنے کی ٹون اور ہوتی ہے, ویورشپ کی ٹون اور ہوتی ہے. اصلاح کا مزاج اور ہوتا ہے, یوٹیوب سے مونیٹائزیشن کا مزاج اور ہوتا ہے. اسلام میں تو ویورشپ ہو ہی نہیں سکتی. اسلام میں ویورشپ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو if you are doing اصلاح وہ تو پرائیویٹ ہوگی اور اس میں ویورشپ کا تعلق ہی نہیں ہے. تعلق اور اللہ کی رضا تعلق ہے. برو اس میں سے یریدون وجہ, اس میں ون ویو ہوگا, اور ویو پتہ کس کا برو, اور ویو پتہ کس کا برو, جس کو نصیحت دی جا رہی ہے. شیخ وہ ویو پتہ کس کا, جس کے لیے کرنا چاہیے اللہ کی ذات ہے. وہ ایک ویو ہے اور وہ ایک ویو سب, اور پھر وہ کتنا خوبصورت ہوگا برو, وہ انداز پھر کتنا خوبصورت ہے, بیکاز یو آر ناٹ ڈوئنگ فار دیٹ پرسن, یو آر ڈوئنگ فار اللہ سبحانہ وتعالی. یار پرائیویٹ جیسے وہ بالکل ہی مزاج ہی ثناء اللہ امنت فرید تھے نا سب کانٹیننٹ کے, شیخ ثناء اللہ میں سے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے بہت دور سے آئے, انویٹیشن تھی, خطبہ دیا, جو میں کہا سب ماشاءاللہ لوگ آئے, بڑے بیان اور بڑا علم تھا اور سب کچھ. جب وہ اللہ حافظ جی سب خطبہ ختم ہو گیا جا رہے تھے تو ایک شخص بھاگتا بھاگتا کہ شیخ خطبہ ختم ہو گیا, میں لیٹ ہو گیا, میں نے خطبہ سنا, میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں آپ کے لیے. وہ ہی واز ریگریٹفل اینڈ ہی واز یو نو ہی سو دا پین ان ہم. تو انہوں نے کہا کیا ہوا, انہوں نے کہا میں آپ کو سننا چاہتا تھا. انہوں نے کہا آ جاؤ, آیا نا سارا خطبہ بتایا انہوں نے. تو جو لوگ مینجمنٹ تھے نا مسجد کی, انہوں نے کہا شیخ یعنی آپ نے ایک بندے کے لیے کیا کیا
کہتے ہیں پہلے بھی میں نے ایک کے لیے کیا تھا, یہ بھی میں نے ایک کے لیے کیا. تو اصل میں ہم دین کی بات کیوں کر رہے ہیں, ہم اصلاح کیوں چاہ رہے ہیں؟ ایک کے لیے چاہ رہے ہیں نا, اللہ رب العالمین کے لیے. جب ہم نے, یا سبحان اللہ, ایک شافی اسکالر ہے شیخ, انہوں نے برو ساری, ہی واز اے جورسٹ, ہی واز اے فلنتھروپسٹ, ہی واز اے سوشل سائنٹسٹ آف اسلام. شافی اسکالر, مجھے نام ان کا یاد نہیں آ رہا ابھی. برو انہوں نے ساری زندگی نا اپنا دینی خدمت کرتے کرتے کتابیں لکھتے رہے, اور کتابیں لکھنے کے بعد انہوں نے زمین میں دفنائی ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کا نیت نہیں آ رہی تھی. تو جب وہ ان کو بیمار ہوئے نا اور فوت ہونے لگے, تو انہوں نے اپنے جگری دوست کو بلایا اور کہا باسن, میں نے اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, یہ اگر مر جاتا اس بیماری سے اور تیرے میں ہاتھ کو سکویز کرتا ہوں بیماری میں یا بالکل موت, سکرات الموت میں, تو اس کا مطلب ہے میرا عمل ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, تو میری ساری کتابوں کو لینا اور دریا دجلہ میں ڈال دینا. اور اگر میں تیرا ہاتھ کو سکویز نہیں کرتا اور سافٹ ہی رہتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے انشاءاللہ اللہ سے رحمت کی امید ہے, تو ان کتابوں لے کے پبلش کر دینا. اور وہ سبحان اللہ دس ہیپنڈ کہ جب وہ وفات پا رہے تھے, انہوں نے اپنے ہاتھ کو سافٹ ہی رکھا, اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ نے ان کے, اور پھر ان کی کتابیں برو دنیا میں پھیل گئیں, اینڈ پیپل گاٹ ٹو نو کہ یار یہ اتنا بڑا عالم دین تھا. کیوں؟ کہ کہتے لم اجدنی بالنیہ, میں نیت نہیں پا رہا اپنے اندر اپنے. وہی ہے نا برو, ما للہ باق, جو اللہ کے لیے ہوگا نا وہ باقی رہے گا. یہ امام مالک کا قول ہے نا, لوگوں نے امام مالک سے ہی کہا کہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں, سب کوئی ہر کوئی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جان لیں گے ما کان للہ باقیہ, جو اللہ کے لیے کیا جا رہا تھا. سو برو اللہ کی رضا مقصود, انفارچونیٹلی ہم ججمنٹل نہیں ہیں, لیکن کانٹینٹ سے پتہ چلتا ہے نہیں ہو رہی یار بہت سے لوگوں میں. وہ یہ کہ بس وہ, اچھا وہ تھمبنیلز بھی کیسے ہوتے ہیں, یعنی کینسلڈ, یا سب کے چہرے لگائے ہوتے ہیں اور کراس پہ ڈالا ہوتا ہے, اور یہ ہے یعنی سبحان اللہ, یعنی اتنا آسان ہو گیا مسلمان کی عزت اچھالنا. مسلمان کا عزت, اس کا جان اور مال, یہ تینوں حرام ہے نا ہر مسلمان پہ. پرو سبحان اللہ, خالد بن ولید جب ایک قبیلے کے پاس گئے, بنو جزیہ کے پاس, تو انہوں نے کیا کیا, جب ان کو اسلام کی دعوت تھی تو انہوں نے کہنا تھا اسلمنا, لیکن انہوں نے کہا سبعنا. وہ غلطی سے ان کا انٹینشن تھی اسلام قبول کرنے کی, بٹ الفاظ ایسے نکلے کہ ہم ریفیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, خالد بن ولید نے ان کو قتل کر دیا, اور پھر جو بھی ان کے لشکر میں تھے ان کو کیپٹیوز دے دیے اپنے, اور سب سے کہا اپنے ان کو قتل کرو. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے ان کی انٹینشن سمجھ میں آ گئی ایک طرح سے. تو خالد, یہ ججمنٹل ایک وہ تھا, یعنی استدلالی مسئلہ تھا, خالد نہیں سمجھ پائے. جب اللہ کے نبی کے پاس میٹر گیا, تو اللہ کے نبی نے ہاتھ کھڑے کر دیا اور کہا کہ میں خالد کی سمجھ سے بری ہوں. حالانکہ انہوں نے زبان سے, یعنی سبحان اللہ, یہ اسلام اتنا, اور اسامہ بن زید سے جب وہ بندہ قتل ہوا, اسامہ بن زید اتنے پیارے تھے, لیکن ایک یہاں پہ حسن حسین ہوتے تھے اور یہاں پہ اسامہ بن زید ہوتے تھے ایک تھائے پہ. تو جب ان سے ایک بندہ لڑے تھے برو, عالم فقیہ ماشاء اللہ, لیکن لڑے تھے تو ایک بندے نے وہ زیر کی اور مارنے لگے. اب پتہ ہے مرنے, اس نے کلمہ پڑھ لیا, مار دیا, لیکن ان کے دل میں گلٹ تھا, الاثم محاق فی صدرک, دل میں گلٹ تھا. تو یا رسول اللہ یہ ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں اسامہ کے اس عمل سے بری ہوں. تو اسامہ بن زید نے کہا کہ یا رسول اللہ تلوار کے ڈر سے وہ اس نے کیا تھا. تو آپ نے کہا حل شققت قلبہ, کہ تم نے اس کے دل کو چیرا تھا, دیکھا تھا اس کے دل کو. یعنی اتنا سینسٹیو میٹر ہے یہ, کسی کی عزت, کسی کے مال اور کسی کے, تو نہ ہمارا ہاں پاکستان میں پورے مال سیو رہا ہے. آپ سلاد میں دیکھ لیں. بٹ there must be some times جب آپ نے اپروچ بھی کر لیا, سب کچھ کر لیا, تو تب آپ کیا سمجھتے ہیں, تب شاید پبلکلی کرنا یو تھنک اٹس اوکے؟ تب میں سمجھتا ہوں کہ دیکھا جائے گا اس کا خیر غالب ہے, شر غالب ہے. مشورہ کیا جائے گا لوگوں سے, اسکالرشپ سے. اگر تو شر غالب ہے تو پھر ایک طریقے سے بات کی جائے گی, مطلب یہ بھی کہا جائے گا یہ ہم پبلک میں جائیں گے آپ کے خلاف, یہ وارننگز دی جائیں گی. اور یعنی ہر بندے کا برو دیکھیں انفیلیبل تو کوئی بھی نہیں ہے نا, غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں, آپ سے بھی ہوتی ہیں. تو ہر کوئی اگر ایک غلطی اٹھا کے وہ کرے گا اور اصلاح شروع کر دے گا, اس سے تو ٹھیک نہیں ہے. So you're saying there are stages to do Stages. I think میرے خیال سے ایک نا جنرل جو ہم نے بات کی نا, اس میں ایک میرے نزدیک جو ایک عوام الناس جو سن رہی ہے نا ہر کسی کو, میں تو سب سے زیادہ کہوں گا کہ یار ان کو اوپر نا اپنے اوپر بہت فوکس کرنا چاہیے. دے شوڈ ناٹ لسن ادھر کی بات سن کے اس کو 100% سچ مان لیں. جس طرح آپ نے کہا نا ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, ہر کسی کو مارجن دیں. اور دوسری جو شروع میں ابو سعد میں نے بات کی نا
کہ وہ جو یار ایک 25 سال کا بندہ ہے جس نے دنیا جہان کی ایجوکیشن حاصل کر لی, سارا کچھ حاصل کر لیا, اور وہ علم کے بارے میں کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا, بس جو کہے گا میں فالو کر لوں گا, یہ مائنڈ سیٹ اور ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے. دس از ناٹ دا رائٹ مائنڈ سیٹ. کیا آپ اپنے ہر معاملے میں اس طرح ہی ہیں کہ یار میں ذرا مجھے بزنس نہیں کرنا آتا تو میں کچھ نہیں کروں, نوکری میں تو یار وہ ابا جان دنیا ہم وہ کہیں گے نہیں یار میں نے اس میں اگر نہیں آتا آئی لرن آئی گیٹ بیٹر ایٹ اٹ, اس سے میں نے اور بہتر ہونا. دینی معاملات میں وی نیڈ ٹو ہیو دس مائنڈ سیٹ ایز ویل کہ یار میں نے علم سیکھنا ہے, اچھا میں ادھر لیک کرتا ہوں یار, اتنے فتنے اتنی چیزیں, ہم مولوی کو بیش کریں گے, ہم ہر کسی کو بیش کریں, بھائی 2 منٹ رکو, بریک لگائیں, صبر کرو اور اپنے آپ کو تیار کر لو نا. ہم کہتے ہیں یار آج کل کے ہمارے دینی لوگ ایسے نہیں ہیں, آپ خود بن جائیں بھائی ویسے دینی بندے, جیسے آپ جو کہہ رہے ہیں نا دس از این اپرچونٹی فار یو, ٹھیک ہے. جس طرح ہم دنیاوی بزنس میں کہتے ہیں نا کہ یار مارکیٹ میں ایک گیپ ہے تو فل دیٹ گیپ, ہم کرتے ہیں کاروباری اس میں, تو دینی اینگل میں بھی یہ کریں. یار آپ کو لگ رہا ہے آپ کے ارد گرد کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں جو کہ دین کو صحیح سمجھتے, آپ جائیں آگے پیچھے ہاتھ پیر میں رہیں, انشاءاللہ سے دعا کریں, لرن دا دین, پریکٹس اٹ, اور یہ وہ جو ساری چیزیں آپ کو لگ رہا ہے لوگوں لیک کرتے ہیں, آپ اپنے اندر وہ ڈیولپ کریں. اچھا مجھے نا کبھی کبھار میں آپ کو اپنا پرسنل پرسپیکٹیو بتا رہا ہوں, دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر بندے کے پاس موبائل ہے نا, تو اتنی نیوز ہے باہر, فلاں سیلیبریٹی نے یہ کر لیا, فلاں کا یہ چکر ہے, یا فلاں اس نے وہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا. اب آپ جب بھی کوئی تھمبنیل دیکھ کے کلک کریں گے نا, دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا نا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, کہ اللہ میں ایسے علم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہیں دیتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اتنی انفارمیشن بمبارڈ کی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دن میں وہی جو ہے ڈوم اسکرولنگ کر رہے ہو, یا اسکرولنگ کرتے کرتے کوئی ایک تھمبنیل بڑا چٹپٹا سا آیا, آپ نے اس کو کلک کیا, پھر یہ آیا, what did you gain at the end of the day, آپ نے کیا سیکھا؟ ایکسپٹ نیگیٹیوٹی. یار میں نا بڑا اوور ویلمڈ فیل کرتا ہوں, رائٹ. دیکھیں ہر بندے کا نا اپنا ایک ٹو ڈو یا ٹاسکس ہوتے ہیں نا کہ یار میں نے یہ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنی بات کروں, ہو سکتا ہے کہ میں اتنا زیادہ گریسپ نہ کر سکوں, میں جو بھی اسکیجول بناتا ہوں نا, میں کوشش کرتا ہوں کہ یار پہلے وہ میرے ٹاسک ہو جائیں, چاہے وہ کوئی بک ریڈنگ ہے, کوئی اور ٹاسک ہے, کوئی کام ہے, کوئی نوٹس ہیں, جو بھی چیزیں. اس کے بعد اگر لیٹ سے مجھے تھوڑا سا موقع مل جائے, ہر بندہ نا اپنا دیکھے کہ یار میں لیٹ سے 10 منٹس یا 5 منٹس سوشل میڈیا کو دیتا ہوں, اور جو امپورٹنٹ جو ایشوز ہیں یا کوئی انفارمیشن ہے, کوئی نالج ہے, یعنی فار ایگزامپل فلیش فلڈز آئے ہوئے ہیں, یہ ہو رہا ہے, تو بس مجھے پتہ چل جائے واٹس ہیپننگ ان دی مڈل ایسٹ اینڈ آل, تو بات تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کہنے لگے کہ میں پہلے سارے وہ کروں, اس کے بعد میں ڈوم اسکولنگ شروع کر رہا ہوں. اس لیے میں نے ٹائم کیپ لگایا, اور ٹائم کیپ لگانا بہت ضروری ہے. اچھا دیکھیے جب گھڑی پاز تو نہیں کر دیتے اس وقت, جی گھڑی پاز تو نہیں کر دیتے, میری تو نہیں ہوتی, تو یہ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آج نا اتنی انفارمیشن ہے لیکن آپ نا کوئی نالج آپ نے گین نہیں کیا ہوتا, اور آپ پھر جب دیکھیں جو آپ اپنے آپ کو فیڈ کر رہے ہوتے ہو نا, آپ جب دوستوں کے ساتھ بیٹھو گے تب وہاں پر بھی آپ وہی بات کرو گے, یار آپ کو پتا رونالڈو نے کیسا گول مارا, آپ کو پتا اس نے کیا کیا. آئی مین واٹ سارٹ آف کنورزیشن از دس, نہ آپ کا ایمان اوپر گیا, نہ آپ نے لوگوں کے اندر خیر پھیلائی. تو have some target, تو وہ کہیں نا, آپ نہ کہیں. I know this bro, میں نے کہا فساد ڈلواؤں تھوڑا. نہیں آپ لوگ کیا بات کریں گے, موٹو جی پی موٹو برو اس میں خیر ہے, how to avoid accidents brother, how to wear protective gear and save yourself. بند کریں یار اس پوڈکاسٹ کو یہیں بند کر دیں بھائی. دیکھیں نہیں, لیکن دین میں انٹرٹینمنٹ کا تھوڑا سا تو ہے, کچھ جائز انٹرٹینمنٹ ہے. رونالڈو نے گول کر دیا ہے تو یو نو isn't it. یار مجھے بتائیں ڈیلی 2 گھنٹے جم میں لگانا ٹھیک ہے, مثال سمجھے نا, 2 گھنٹے جم میں لگانا جائز ہے کہ نہیں ہے, یہ ٹائم ویسٹیج میں ہے یا وہی تو ان جسدوں کا لے کا حق, تمہارے جسم کو تم پہ حق ہے. نہیں اتنا حق تو نہیں ہے نا 2 گھنٹے کا. نہیں 45 منٹ سر ایگزیجریٹ لگا رہے ہیں, ہر بندے کا اپنا بنایا ہوا ہے یہاں پہ. نصیحت کریں bro. ہاں پبلک نصیحت نہ کریں, کیمرہ بند کریں ذرا, میں نے نصیحت کرنی ہے. کیمرہ بند نہیں ہو, کیمرہ بند کا ویٹ کریں, آپ ابھی تو نصیحت نہ کریں یار, پورا لیکچر سن لیے. نہ ہو رہا ہے اس میڈیا ٹیم میں لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو کتنے ویوز چاہیے؟ ایسی عوام ہوتی ہے بیٹھی ہوئی ہے. پکڑے گا یار, مجھے پتا ہے نا خرم الوی 2 گھنٹے میچ دیکھتا ہے. ابھی آپ کی باری آئی ہے. میں یہاں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے نا اسٹرینتھ اور ویکنیس کو سمجھے. اگر آپ اپنی یہ اسکرولنگ ہیبٹ کو نہیں نا روک سکتے تو اس ہیبٹ کو چینج کریں, رائٹ. بی مور پازیٹیو, اور پہلے نا نالج کو گین کرو. آپ جتنا آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرو گے نا, انشاءاللہ پھر آپ کے لیے نا یہ چیزیں اتنی اثر مند نہیں ہوگی. آپ ہر جگہ میں جا کے اپنا کمنٹ پاس نہیں کرو گے,
تھوڑا سا نا آپ کو یعنی انڈرسٹینڈنگ آ جائے کہ یار میں نے اس چیز کو کیسے لے کے جانا. اصل برو اس کا جو آپ نے مدعا بیان کیا نا وہ یہ کہ گولز ہوں گے تو نگیٹیوٹی اوائڈ ہوگی اور یہ برین راٹ اوائڈ ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے گولز ہی نہیں ہیں, اس لیے دے اسپینڈ رینڈملی آن سوشل میڈیا, رائٹ. سو لوگ جو ہے نا وہ لیزی نہیں ہوتے, ان کے گولز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں وچ میک دیم لیزی. اگر انسان بڑے بڑے گول سیٹ کرے نا پھر تو سبحان اللہ بہت جہان ہے جو کہ ہم نے دیکھنے ہیں. اینڈ لاسٹلی دا فلپ سائڈ آف دا کوائن از, اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی پبلک میں کسی کو اصلاح نہیں کر سکتے, نصیحت نہیں کر سکتے. بہت سارے علماء ہم نے پاسٹ میں دیکھے, انہوں نے کتابیں لکھی ہیں کچھ گمراہ لوگوں کے یا گمراہ فرقوں کے خلاف, اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کرنٹلی بہت سارے اسکالرشپ ہے, مفتیان ہیں جو کہ پبلکلی وہ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ میں کہہ رہا ہوں ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری یہ کام نہ کرے. یہ کچھ نالجیبل لوگ ہیں, علماء ہیں, یا جس نے ایک انف نالج گین کر لیا ہے, وہ بھی انڈر دا گائیڈنس آف اسکالرشپ. فار ایگزامپل ایک بندہ عالم نہیں ہے لیکن اس کے پاس انف آڈینس ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ فتنہ ہے, اس پہ ہم نے اپنی حجت تمام کر لی ہے جو واقعی میں ہے, ٹھیک ہے, اور نصیحت کے لیے, بٹ یہ نہیں رک رہا, تو آپ اس ٹاسک کو سنبھالیں. یہ جو پرابلم ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی ہیو دا رائٹ, وی ہیو نالج اینڈ وی کین ڈو اٹ. یہی تو اس کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہم پھر وہ ریفیوٹیشن کرتے ہیں. اس میں مینٹورز کی کمی ہے نا, ہیونگ گڈ مینٹورز ان لائف, ان سے پوچھنا, ان کی پرمیشن کے ساتھ جانا, خود سے ڈیسیژن میکنگ نہ کرنا کہ مجھے کیا چاہیے. اچھے اور اسکالرشپ ڈیفینیٹلی علماء سے بہتر کون مینٹورز ہو سکتے ہیں, جو علماء ربانیین ہیں, جو ایکسپوجر والے, نالج والے, ویل ٹریولڈ, سیلف سفیشینٹ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے علماء ہیں. ان سے پوچھیں انشاءاللہ دل گائیڈ یو. اور یہ تو بات ہے کہ علماء وارث انبیاء کے, اب انبیاء تو رہے نہیں, اب جب بھی ڈسپیوٹ ہو تو ہمیں ایون اف اگر آپ فارغ التحصیل ہوئے ہوئے ہیں 8 سال کے بعد, ٹھیک ہے, پھر بھی یو ہیو ٹو گو بیک ٹو سینئر اسکالرز. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. یہ نہ سمجھ لیں کہ اب تو میں عالم بن گیا ہوں اور اب میں جو مرضی کروں, یہ ایک بیماری ہے. بالکل, بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اخوان بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر.